بسم الله جليل الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله المحمود في كل فعاله يا الله المحمود في كل فعاله يا الله المحمود في كل فعاله استغفر الله كل ذنوبي يا ستار يا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق مختوم کائنات و مولائے کائنات و سرکاران حسنین کریمین علیہ رحمت رضوان استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق شیخ عبد القادر جیلانی روح روحانی روح ربانی محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث العظم یا باز شب یا مخدوم محی الدین یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اغثنی و امددنی و نورنی و اسقنی وأعطني وأكرمني ونصرني وانظرني وارحمني وحفظني وارشدني طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجبت الشكر علينا ما دعا لله داعي آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی مناسبت سے میرے امام گویا ہوئے ارشاد فرماتے ہیں نور اول کا شمع فروزاں ہوا بزم آخر کا چمکا ہمارا نبی حضور کے مبارک صفاتی نام کی بات کی تو میرے امام نے کہا ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئی لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود حضور کے حسن کا سروقت جیسا شجر نور دیکھا تو میرا امام گویا ہوا میرا امام کہتا ہے خورشید تھا کس زور پہ کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں سرکار محبوب الہی کی بارگاہ کے درباری شاعر حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں نمی دانم چے منزل بود شب جائے کی منبودم بہر سو رقص بسم البود شب جائے کی منبودم خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو محمد شم میں محفل بود شب جائے کی منبودم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پہ عمل کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ حاضر باش ہو کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور و کرم میں درود شریف کا ہدیہ تبریک پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا نورک محمد و عطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم مبارک لوگوں کو اکٹھا یہاں پر چادر پوشی کی مبارک دہلیز پر دیکھا چادر پوشی کے فریم میں ان کے چہروں کے تغرے کو دیکھا دل بڑا خوش ہوا بغداد کی یاد آئی دعا کرو ایسوں کے ساتھ پھر بغداد شریف جانے کی توفیق میسر آئے آمین جتنے لوگ حضور غوث اعظم کی محبت میں یہاں پر بیٹھے ہوئے اللہ سب کو زندگی میں ایک مرتبہ بابو شیخ کی زیارت کا شرف نامہ عطا فرمائے اے خوشا قسمت در محبوب سبحانی ملا زندگی کو آستان شاہ جیلانی ملا میری کیا اوقات تھی آتا جمعہ بغداد میں ہے مگر ممکن کہ مجھ کو حکم سلطانی ملا ہے مگر ممکن کہ مجھ کو حکم سلطانی ملا اور یوں لگا دیدار پا کر آستان غوث کا جیسے پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا یوں لگا دیدار پا کر آستان غوث کا جیسے پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا اور علماء کرام بیٹھے ہیں ان کی بارگاہ سے خوشہ چینی کرتے ہوئے شعر پڑھتا ہوں جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا خیر امت میں ہوا پیدا خدا کا شکر ہے اور پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لاسانی ملا سبحان اللہ سبحان اللہ خیر امت میں ہوا پیدا خدا کا شکر ہے اور پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لاسانی ملا میری مٹی کیوں بھلا برباد ہو سکتی ہے جب خاک طیبہ کی ہوا بغداد کا پانی ملا سبحان اللہ سبحان اللہ یوں لگا دیدار پا کر آستان غوث کا جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا قاری صاحب نے بہت اچھے اشعار پڑھے عبدالحکیم بھائی نے اور عادل بھائی نے جتنے بھی ثنا خواں حضرات تھے سب نے پڑھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آئیے حضور کی اس سیرت میں نعت کے 2-3 مصروں میں پڑھتا ہوں آپ بیٹھے ہیں ایسے ہی مجسمے کی صورت میں بیٹھے رہیں تیز مصروں کی ہواؤں کے چلنے پر بھی آپ جنبش نہ کریں ٹھیک ہے بس مجھ سے 2-3 مصرے نعت کے سنے جو مجھے بڑے عزیز ہیں میں زیادہ اسے پڑھا نہیں ہوں لیکن آپ جیسوں کی موجودگی میں دل کے رائے پڑھتا ہوں رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا
رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا. آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا. ہائے 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 سبحان اللہ آپ سبحان پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا. منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا. شعر میرے دل میں ہے اور آپ بھی میرے دل میں ہے، دونوں قریب ہیں تو محسوس ہونا چاہیے. آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا. تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا. سبحان اللہ سبحان. تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا. کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا. اور آپ ہی آپ اترتے تھے فرشتوں کے ہجوم. کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا. آپ ہی آپ اترتے تھے فرشتوں کے ہجوم. بادشاہ ایسا تھا دربار سجاتا بھی نہ تھا. نعرہ آپ ہی آپ اترتے تکبیر، تھے فرشتوں کے ہجوم. نعرہ آپ رسالت، ہی آپ جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، علماء اہل سنت، مسلک بیٹھے رہے. اعلی علماء حضرت. کرام کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہیں. جتنے مبارک لوگ میرے زندہ سامنے باد بیٹھے ہیں زندہ باد. اور یہ واہ، واہ، بغداد واہ، دیکھنے واہ، واہ، والے سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے سامنے بیٹھتے ہیں تو مجھے عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. جن لوگوں نے بغداد کو دیکھا ان کے پیروں کے میں ابھی بھی جو طلبے میں بغداد کی مٹی لگی ہوگی، ابھی دیکھیں یہ جو بغداد شریف سے آ رہے ہیں. دعا کرو اللہ ان کے مبارک قسمتوں کے دفیل میں ہم سب کو ایسے ہی باب الشیخ میں بیٹھ کے غوث پاک کی بات کرنے کی توفیق میں. آمین آمین. ایک شعر پڑھتا ہوں بس، آخری شعر. کہ رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا. آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا. تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا. آپ ہی آپ اترتے تھے فرشتوں کے ہجوم. بادشاہ ایسا تھا دربار سجاتا بھی نہ تھا. دربار سجاتا بھی نہ تھا. اپنے کاندھے پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے. گود میں جب کوئی بچوں کو بٹھاتا بھی نہ تھا. اپنے کاندھے پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے. گود میں جب کوئی بچوں کو بٹھاتا بھی نہ تھا. اور تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا. اللہ ہمیں سیرت رسول کے قریب بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی موقع پر اپنے ان بزرگ نوجوان علماء کرام کی نالین کے سائبان کے نیچے حضور کی سیرت بیان ہوگی انشاءاللہ. آج بغداد اور بغداد کے شہنشاہ کا ذکر تھوڑی دیر ہوگا. مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ڈھیر راتیں ہوں، لمبی لمبی راتیں ہوں اور حضور غوث پاک کا ذکر ہو. بس ممبئی میں وقت بڑا ہی مقید رہتا ہے، اس لیے ایک اندر سے دھڑکا لگا رہتا ہے. زندگی کیا کسی ہمسائے کا زیور تو نہیں، ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے کھو جانے کا. اور کوئی بات نہیں ہے. ہم اور آپ اس وقت یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بغداد کے بادشاہ کی گفتگو سننے کے لیے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو. بہت ہی مبارک آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ اگر کسی کو ایمان والا کہہ دے، ہندوستان کا فائنینس منسٹر اسے نہ مانے، کوئی نقصان؟ بولے کوئی نقصان نہیں. پوری دنیا قبول کرے نہ کرے، اقوام متحدہ کا صدر مجھے مانے نہ مانے، لیکن اللہ کا قرآن تو ہمیں مومن کہتا ہے کہ نہیں؟ لوگ خوشی میں ابھی کہیں گے ہم تو اپنا قادر ٹائٹ کر کے گھومتے ہیں، ہمیں قرآن مومن کہتا ہے. بات بنتی نہیں. اس کے بعد بھی ایک شرط رکھی گئی، اگر مومن ہو تو ایک شرط اور، اتقوا اللہ، ڈرتے بھی رہنا اللہ سے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ سے ڈرتے بھی رہنا. اب اگر یہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے، وہابیہ، دیابنا، روافظ، خروج، شیعت، رافضیت، تمامی فرقہ باطلہ کے لوگ کہہ سکتے ہیں خشیت میری پہچان ہے، خوف خدا میرے اندر غالب ہے. کوئی بھی کہہ سکتا ہے، لیکن بات یہاں سے بنی نہیں. آگے ایک اور شرط ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جائے. اب یہ دیکھنا ہے کہ سچوں کے ساتھ وہ تو نہیں ہے جو اپنے آپ کو محب اہل بیت کہتے ہیں اور مختار ثقفی کو اپنا نائب، اپنا قائد مانتے ہیں. کہیں وہ تو نہیں جو حضور کے بعد بھی نبی کے آنے کا اظہاریہ اعلان کرتے ہیں.
کہیں وہ تو نہیں جو حضور کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں. اب سوال یہ پتا ہے سچا ہے کون. بس معمولی سی بات کر کے میں اپنی بات اشاریہ کے طور پر آگے بڑھاتا ہوں. 900 سال سے لے کر اب تک، اب سے لے کے امام مہدی تک، پھر سے ریورس کرتا ہوں، 900 سال سے لے کے اب تک، اب سے لے کے امام مہدی تک جو تمام تر سچوں کا سردار ہے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. 900 سال سے لے کے اب تک، اب سے لے کے امام مہدی تک جو تمام تر سچوں کا سردار ہے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. جن کے دلوں میں غوث اعظم کی محبت ہے، جو اس محفل میں آئے ہیں بہت دیر سے غوث پاک کا نام لے کے تڑپ تڑپ کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، ان کے لیے خوشخبری یہ کی ہے کہ ایک بزرگ فرماتے میں نے خواب میں حضور غوث پاک کی زیارت کی تو حضور غوث پاک سرکار نے بشارت میں فرمایا سنو، جب کوئی میرا نام عشاء کی نماز کے بعد لیتا ہے تو اس کو کہہ دینا کہ میں اس کا نام مغرب کی نماز کے بعد لے چکا ہوتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا غوث اعظم، اور ذرا محبت کے ساتھ لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم. آپ کے کہنے سے پہلے آپ کا ذکر غوث پاک کی مجلس میں ہوا کہ نہیں ہوا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یقین ہے کہ نہیں ہے؟ جس کو شک ہو اپنے شک کا علاج کروائے. ہاں یقین ہے کہ نہیں ہے؟ غوث پاک کی مجلس میں آپ کے پہلے آپ کا نام غوث پاک کی مجلس میں لیا گیا، اور غوث پاک سے پہلے غوث پاک کا نام حضور کی مجلس میں لیا گیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ داستان علی احمد صابر پاک کتاب میرے گھر پہ رکھی ہے، بڑی مبارک کتاب ہے. اس کتاب میں راوی بیان فرماتے ہیں کہ سرکار امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق، سمجھ رہے یہ حضور غوث پاک کے پردادا کے دادا. سمجھ رہے حضور غوث اعظم سرکار کے پیر تھے شیخ ابو سعید مخزومی، ان کے پیر تھے شیخ ابو الحسن علی قرشی الہنکاری، اور ان کے پیر تھے شیخ ابو الفرات طرطوسی، ان کے پیر تھے عبد الواحد تمیمی، ان کے پیر تھے ابوبکر شبلی. وہ مرید تھے شیخ جنید بغدادی کے، اور وہ مرید تھے شیخ سری سختی کے، وہ مرید تھے شیخ معروف کرخی کے، وہ مرید تھے امام علی رضا کے، اور وہ بیٹے تھے امام موسیٰ کاظم کے. امام موسیٰ کاظم بیٹے ہیں امام جعفر صادق. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ فرماتے امام جعفر صادق فرماتے ہیں، میں نے داستانی علی احمد صابر پاک میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا. خواب کی کیفیت اور نوعیت یہ تھی کہ معن کربلا کے بعد محسوس ہوا، مجھے لگا کہ یہ کربلا کے بعد کا واقعہ ہے. امام جعفر صادق فرماتے میں نے خواب میں دیکھا تو ایک مبارک محل ہے، اس محل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اور سرکار کے قریب میں حضور کے گھر کے سبھی افراد تشریف فرمائے سوائے امام حسن اور امام حسین کو چھوڑ کر. پوری فیملی حضور کی، نوری گھرانہ حضور کا سب تشریف فرمائے سوائے حسنین کریمین کو چھوڑ کر کے. اور امام جعفر صادق کہتے ہیں مجھے احساس ہوا کہ شاید ابھی ابھی کربلا کی جنگ ہوئی ہے، کربلا میں اہل بیت پر میرے جد کریم پر ظلم ہوا ہے، اسی لیے یہ مبارک محفل جمی ہے. امام جعفر صادق فرماتے میں نے غور سے دیکھا تو میری جدہ، میری دادی مخدومہ، امام حسن امام حسین کی ماں مخدومہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے شریف کے قریب تشریف فرمائے، اور آپ کا چہرہ بڑا ہی پزمردہ ہے، آپ دیدہ ہے، آنکھ ہیں. آپ نے اپنے ابو جان نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا آقا میرا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا حسن جو میرے گھر کی پہلی بہار تھی، میرا دوسرا بیٹا جس کا نام تھا حسین. سرکار میرے بڑے بیٹے امام حسن کو آپ کی امت کے منافقین نے مدینے میں زہر دے کے مارا. اے لوگوں کبھی کردار مصطفیٰ اور کردار آل مصطفیٰ سے استفادہ کرو. نعرے لگتے ہیں حسن کے نام پر، نعرے لگتے ہیں حسین کے نام پر. معلوم ہے امام حسن کو زہر دیا گیا تھا مغرب کی نماز سے پہلے، زہر کا اثر ہوا مغرب کی نماز کے بعد. اندھیرا تھا، اپنے گھر میں آئے تو خون کی الٹی ہو رہی تھی. امام حسن سرکار خون کی متلی کر رہے تھے، قے کر رہے تھے، اور گوشت کی بوٹیاں اندر سے کٹ کٹ کے باہر گر رہی تھی. امام حسن سرکار کو آپ کی بہن مخدومہ زینب ثانی فاطمہ ثانی زہرا بولے میرے بھائی تکلیف؟ کہا میری بہن کسی نے مجھے زہر دے دیا. امام حسن فرماتے میری بہن چیخ پڑی میرے اس جملے پر، دیکھا تو گوشت کی بوٹیاں زمین پر بکھری ہوئی تھی اور خون کے دھبے بکھرے ہوئے تھے. رونے لگیں، بولے میرے بھائی تجھے کس نے زہر دیا؟ تو میں نے کہا کسی منافق نے یہ حرکت کی ہے اور زہر بڑا گہرا ہے، میرا بچنا بڑا مشکل ہے. تو امام حسن کہتے میری بہن نے کہا میرے بھائی بد دعا کر تو صحیح، ہاتھوں کو اٹھا کے بد دعا کر تو صحیح، اس کی نسل مٹ جائے. تو امام حسن کہتے میں نے کہا میری بہن تو آمین کہے گی؟ تو مخدومہ زینب نے کہا بالکل کہوں گی. کہا ہاتھ اٹھا. مخدومہ زینب نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، امام حسن نے بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. کہا اے میرے مولا جس نے مجھے زہر دیا ہے میں نے اسے معاف کیا، تو بھی اسے معاف کر دے.
امام حسن کے اس جملے پر مخدومہ زینب کے ہاتھ گر گئے. کہا میرے بھائی تو نے یہ کیا کہا؟ کہا نانا سے جو سیکھا ہے وہی کہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھوڑاتا بھی نہ تھا. دوستو یہ کچھ لے کے جائیں، کچھ اپنی زندگی میں شامل کریں. درگزری مسلمانوں کی علامت ہے، شناخت ہے. سرکار امام حسن امام حسین کے بارے میں ان کی ماں نے حضور سے سوال کیا. حضور سے سوال کیا کہ آقا میرا ایک بیٹا تھا حسن جس کو آپ کی امت کے منافقین نے زہر دے کے مارا، اور میرا ایک بیٹا تھا حسین جس کو آپ کی امت کے منافقین نے کربلا میں دوڑا دوڑا کے 3 دن بھوکا پیاسا شہید کیا. آقا اور مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو زمین پر چلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہیں. وہی حساسیت میرے اندر پائی جاتی ہے، وہی پیار میرے اندر بھی ہے. میں بھی بجس میں اپنے دونوں شہزادوں کو زمین پر چلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں. مجھے بھی اپنے بیٹوں کا بدل چاہیے. مجھے بھی یاد آتی ہے اپنے حسن حسین کی، میں نے بھی انہیں خون جگر پلایا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہوئی تو ریش مبارک پر آنسو آئے. امام جعفر صادق کہتے ہو کا عالم تھا، سناٹے کا عالم تھا، کسی کی زور سے سانس بھی نہیں نکل رہی تھی. حضور نے کوئی جواب نہ دیا اپنی بیٹی کے سوال پر. امام جعفر صادق فرماتے میں نے اپنی گردن اٹھائی تو میں نے کیا دیکھا؟ حضور رو رہے، مخدومہ فاطمہ بھی رو رہی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ران مبارک پر 2 پھول جیسے شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں، بائیں ران مبارک پر اور داہنے ران مبارک پر. تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں میری ہمت ہوئی، میں نے کہا حضور ابو جان دادا جان میرا ایک سوال ہے. فرماتے ہیں جعفر تیرا سوال کیا ہے؟ میں قریب پہنچا، میں نے اپنے آقا کی قدم بوسی فرمائی. میں نے کہا آقا جان امی کا سوال جواب چاہتا ہے. ابھی آپ نے جواب عنایت نہیں فرمایا، لیکن ایک سوال پھر میرا الگ سے ہے کہ جو پھول جیسے دونوں شہزادے آپ کے بائیں اور دائیں ران پر بیٹھے یہ کون ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ میری بیٹی کے سوالوں کے جواب ہیں، میری بیٹی کے سوالوں کے جواب ہیں. کہا میرے آقا میرے دادا جان میں نے سمجھا نہیں. تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں داستان علی احمد صابر پاک میں یہ واقعہ لکھا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے جعفر جو میرے بائیں ران پر بیٹھا ہے یہ پھول جیسا شہزادہ جب زمین پر پیدا ہوگا دنیا اسی کو علی احمد علاء الدین صابر کے نام سے یاد کرے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور جو میرے دائیں ران پر بیٹھا ہوا ہے، آواز تھوڑی سی بلند ہو جائے اس ذات کے نام پر. میرے آقا فرماتے جو میرے دائیں ران پر بیٹھا ہے جسے آپ جانگ کہتے ہیں، میرے آقا فرماتے جو میرے دائیں ران مبارک پر بیٹھا ہے جب یہ شہزادہ زمین پر آئے گا دنیا اسی کو شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے یاد کرے گی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بیٹے جعفر میری شہزادی نے سوال کیا مجھے حسن کا بدل چاہیے، مجھے حسین کا بدل چاہیے. تو دونوں شہزادوں کا بدل یہ دونوں شہزادے. کہا میں نے مطلب سمجھا نہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں دنیا کے مدینے کے منافقین نے حسن کو زہر دیا. زہر کا تعلق جسم کے کسی اور حصے سے نہیں ہوتا، زہر کھلایا جاتا ہے. منافقین کا یہ خیال تھا کہ زہر حسن کے منہ میں ڈالیں گے حسن کا منہ بند ہوگا، حسن خاموش تو دین حسن دین مصطفیٰ خاموش ہو جائے گا. ان کو کیا پتا تھا اسی حسن کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے میں ایک شہزادہ جیلان میں پیدا ہوگا جس کا ٹائٹل محی الدین دین کو زندہ کرنے والا ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرے بیٹے حسن کا بدل ہے. اور اے میرے بیٹے جعفر صادق میری بیٹی نے سوال کیا مجھے حسین کا بدل چاہیے. تو سن یہ میرا بیٹا صابر ہے. صابر ذرا کوئی ہاتھوں کو اٹھا کے بول دے حق صابر یا صابر. میرے مفتی اعظم فرماتے ہیں کیسے کاٹوں رتیاں صابر، تارے گنت ہوں سیاں صابر، چھتیاں لگن کو کیسے کہوں میں تم ہو اونچی اٹریاں صابر. اللہ اللہ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے حق صابر یا صابر. میرے صابر تیری چوکھٹ کی قسم کھاتا ہوں، یاد کلیر کی جب آتی ہے تڑپ جاتا ہوں. اللہ اللہ اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں یہ میرے حسن کا بدل ہے جسے دنیا عبد القادر جیلانی کہے گی. اور میرے بائیں ران پر جو میرا شہزادہ بیٹھا ہے یہ علی احمد علاء الدین صابر ہے. اے میرے بیٹے جعفر میری بیٹی کے سوال کا جواب یہ حسین کا بدل ہے. یہ میرے حسن کا حسین کا لاڈلا ہے. مولا میرے بیٹے علی کا یہ لاڈلا ہے جس کو دنیا صابر پاک کہے گی، جو کلیر شریف میں 12 سال تک گولر کی شاخ پکڑ کے لٹکا رہے گا، اللہ کے نعرے لگاتا رہے گا، نہ کچھ کھائے گا نہ کچھ پیے گا، اور اعلان کرتا رہے گا جب 12 سال تک بغیر کچھ کھائے پیے صابر نہیں مر سکتا تو 3 دن میں کربلا میں حسین کو کیسے موت آ سکتی ہے. یہ میرے بیٹے زندہ باد. ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیں سبحان اللہ.
اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کے مالکان کو بغداد دکھا دے. آمین آمین. ان مبارک بھائیوں کو ایک دن زندگی میں غوث پاک کا دربار دکھا دے. ہاں لوگ چیخ چیخ کے غوث پاک کے شہر کی تعریف کرتے کرتے زبانیں گھس جائیں، لیکن بغداد جاؤ گے تو یہی کہو گے میرا گریبان پکڑ کے جتنا تم نے بتایا تھا اس سے بھی حسین یہ بارگاہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ جب بارگاہ میں داخل ہوں گے تو آپ کو لگے گا آپ اس وقت پہلے آسمان پر ہیں. سبحان اللہ. جیسے جیسے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں خدا کی قسم کبھی یہ نہ کہنا غوث پاک کی بارگاہ میں جا کے میں نے غوث پاک کی مزار دیکھی، بلکہ چیخ پکار ڈنکے کی چوٹ پر کہنا میں نے بغداد جا کے غوث اعظم کو دیکھا ہے. سبحان اللہ سبحان مزار نہیں غوث پاک کے ہونے کا احساس ہوتا ہے. بے شک. وہ بادلوں میں گم ہو جانے والی کیفیت، وہ رحمت کے آنگن میں نہانے والی کیفیت، وہ بغداد شریف کے باب الشیخ میں آپ کو نظر آئیں گی. وہ جالیوں کے ہر جھروکے سے غوث پاک جھانکتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے ان تمام تر محسنین کو، نفیس بھائی کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور جتنے ان کے مبارک معاونین اور غوث پاک کی نسبتوں کے متبصرین بیٹھے ہیں اللہ سب کو زندگی میں ایک مرتبہ غوث پاک کا دربار دکھا دے. آئیے بات کرتے ہیں جو سچوں کا سردار ہے وہ آیا کہاں، اس کا تعلق کس زمین سے ہے، کس قریے سے ہے، کس گرد و نواح سے ہے. تو میں بتا دوں کہ امام حسین سرکار کے بھائی ہیں امام حسن کے بیٹے یہ شیخ عبداللہ محض اور موسیٰ ثانی، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا شیخ زاہد جیلانی سے ہوتا ہوا شیخ عبداللہ جیلانی تک پہنچا. شیخ عبداللہ جیلانی کے گھر میں ایک نوری بیٹا پیدا ہوا جس کی پیشانی پر نور قادریت چمکتی تھی، جسے دنیا شیخ موسیٰ جنگی دوست کہتی تھی. شیخ موسیٰ جنگی دوست کہتی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جیلان میں رہتے تھے. اسی جیلان میں اب کی ایک روایت کے مطابق میں نے وہ بہتی ہوئی نہر دیکھی ہے جس نہر میں بہتا ہوا سیب غوث پاک کے ابو نے کھایا تھا. ابھی مشکل سے یہ تمام تر عاشقان، یہ جوار، یہ زائرین جیلان شریف گئے تو ایک روایت کے مطابق وہ نہر یہی ہے. بہرحال تو اسی بہتے ہوئے نہر کے قریب سے غوث پاک کے ابو جان شیخ موسیٰ جنگی دوست گزرے تو بہتا ہوا سیب کھایا. احساس ہوا کہ جرم نہ ہو، لوٹے تو پھر وہاں گئے جو ایک سیب کے باغ کے مالک شیخ عبداللہ سومئی کی صورت میں تھے اور فرمایا مجھ سے خطا ہوئی ہے، ایک سیب میں نے بہتا ہوا کھا لیا ہے تو اس کے بدلے میں 12 سال تک پنالٹی دینی پڑی. بڑی مشہور بات ہے. ٹھہر جائیں، مجھے ایک بات کرنی ہے، سب باتیں تو آپ کو یاد ہیں. حضور سیدی شاہ صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے پوچھا حضور یہ کیا مطلب ہے؟ حضور غوث پاک کے ابو جان نے بہتا ہوا سیب کھایا تھا. کون سیب کھایا تھا؟ بولے بولے زور سے بولے. بہتا ہوا سیب کھایا. توڑا تو نہیں تھا، لے کے بھاگو تو نہیں تھے، نوچ کے بھاگے تو نہیں، تو کھا تو نہیں لیا، ٹھیلے بک رہا تھا اٹھا کے جیب میں تو نہیں رکھ لیا غوث پاک کے؟ نہ بہتا ہوا سیب جا رہا تھا. میں نے کہا حضور نہ کھاتے تو سڑ جاتا، سڑنے سے بچایا. گویا غوث پاک کے ابو نے احسان کیا. اس کے بدلے میں 12 سال تک پنالٹی، سیب کی باغ کی رکھوالی کرنی پڑی اور پھر کیا کیا معاملات. ماشاءاللہ یہ بہتا ہوا سیب جا رہا تھا، اتنا بڑا جرم نہیں تھا حضور غوث پاک سرکار کے ابو کا کہ 12 سال تک سیب کی باغ کی رکھوالی کرنی پڑی. اگر جواب ہماری اور آپ کے دونوں کی سمجھ میں آ جائے تو دونوں کو سبحان اللہ کہنا چاہیے. صوفی سلطان میں فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک کے ابو جانتے تھے اگر میں کھانے پینے میں اس قدر احتیاط نہیں کروں گا تو میرے گھر ولیوں کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہوگا. میرے گھر میں شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوگا. شیخ عبداللہ سومعی جو امام حسین سرکار کے نسل مبارک سے آپ کی شہزادی مخدومہ فاطمہ ام الخیر تھی، وہ غوث پاک کے ابو جان شیخ موسیٰ جنگی دوست کے نکاح میں آئیں. لیکن جب اللہ کی مرضی تھی تقریباً 30-35 سال ہو گئے، اولاد نہ ہوئی. جب غوث پاک کی امی جان کی عمر شریف تقریباً ہوئی 60 سال کی. کتنے؟ سب بولیں کتنے سال کی؟ 60 سال کی عمر ہوئی حضور غوث پاک کی امی جان کی. 60 سال کی عمر ہوئی تب غوث پاک پیدا ہوئے. غیر عرب کی عورت ہیں، ڈاکٹری اصول سے، سائنسی اصول سے 60 سال کی عمر کی عورتوں کے ہاں مشکل ہے بچے کی ولادت. اگر وہ عرب کی ہے تو ہو سکتا ہے، عجم کی ہے تو نہیں ہو سکتا، بقیہ اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے. عرب کے چاہنے سے ہوا. 60 سال غوث پاک کی امی جان کی عمر ہوئی تب حضور غوث اعظم پیدا ہوئے جیلان کی سرزمین پر. جیلان ایران میں ہے. محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. وہ وادیاں دیکھنے کا دل کہتا ہے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سبحان. جس زمین پر غوث پاک پیدا ہوئے ذرا اٹھے ہوئے بولے بولے لبیک یا غوث اعظم. اللہ سب کو اس مبارک وادی کی زیارت کرا دے جہاں حضور غوث اعظم سرکار کا مولد مبارک ہے، جہاں پیدائش مبارک ہوئی. حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اسی مبارک گھر میں رہتے تھے. امی جان مخدومہ فاطمہ ام الخیر اپنی ماں کے پاس بیٹھے تھے. بہت ساری روایتیں میں نے بیان کی، آپ کو ازبر ہے. ایک دو باتیں ادھر کی سنیں پھر آپ کو میں بغداد لے کے چلتا ہوں بغیر کسی اپروول، بغیر کسی ویزے اور پاسپورٹ کے. حضور سرکار غوث اعظم اپنی ماں مخدومہ کے پاس ہے. بولے امی جان
میرے آنے سے پہلے کوئی مشکل واقعہ تیرے ذہن میں ہو تو بتا. تو ماں کہتی نا نا میرے بیٹے نا، بڑی مشکل بات ہے، ایک واقعہ میرے ذہن پہ لیکن بتانا نہیں چاہتی. تو غوث پاک فرماتے نہیں میری ماں بتا تو صحیح بتا تو صحیح. غوث پاک کی امی جان کہتی ہیں میرے بیٹے عبد القادر جب تو میرے پیٹ میں تھا نا اس وقت میں گھر پہ اکیلی تھی، خادمہ تھی اور کچھ گھر کی مبارک عورتیں خدمت کرنے والی تھی. اچانک دروازے پر دستک ہوئی. میں نے کہا پوتا کر کون ہے؟ تو سائل تھا. اس نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دیجئے. تو خادمہ نے کہا کہ مما وہ کوئی مانگنے والا ہے اللہ کے نام پر. تو میں نے کہا کہ اس سے کہہ دو مرد نہیں ہے چلا جائے، بعد میں آئے گا تو اس کا 2 حصہ اسے مل جائے گا. وہ فقیر سمجھ گیا اتنا بڑا گھر ہے اس میں کوئی مرد نہیں ہے، نیت خراب ہو گئی. غوث پاک کہتے ہیں پھر غوث پاک کی امی کہتی ہیں میرے بیٹے عبد القادر وہ اندر آ گیا، وہ گھر کے اندر آ گیا اور اس کی نیت خراب ہو گئی، وہ چوری کرنے کے ارادے سے آ گیا. عورتیں ہیں اور زیورات یہ وغیرہ وغیرہ قیمتی سامان لے کے بھاگ جاؤں گا. غوث پاک فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ امی جان کہتی ہیں جب میرے گھر پہ آیا میں چیخ پڑی، میں نے مدینے والے کو آواز دی، کہتے میں نے حضور کو آواز دی. غوث پاک فرماتے پھر کیا ہوا؟ تو آپ کی امی جان کہتی ہیں میرے بیٹے عبد القادر اچانک پیچھے کھجوروں اور سیبوں کی باغات سے ایک شیر نکل کے آیا اور گھر میں داخل ہوا، چور پر حملہ کیا، اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے اور اس کو دبوچ کر کے پھر باغات کی طرف لے کے چلا گیا، وہ مر گیا. آج تک یہ واقعہ میں بھولی نہیں ہوں میرے بیٹے عبد القادر. یاد آتا ہے تو دل لرزد آتا ہے، اس چور کی بدنیتی پر بھی پریشان ہوں، اس شیر کی ہیبت ناک آواز پر بھی. غوث پاک مسکرانے لگے. فرماتے ہیں میری ماں جی عبد القادر جی، کہتے ہیں کہ میری ماں اس شیر کو پہچانتی ہو؟ کہا نہیں. کہا وہ عبد القادر ہی تھا. یہ بات انجینئر مرزا کی سمجھ میں نہیں آئے گی، نہیں آئے گی. اس کی سمجھ کی میموری بہت کم ہے، وہ عقل کے ترازو پر بزرگوں کو تولتا ہے، ہینگ کر جائے گا اس کا دماغ. حق ہے، بہت اچھے، سبحان اللہ، واہ. عشق انسان کو قلندر بو علی کرتا ہے، عشق انسان کو قلندر بو علی کرتا ہے، عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے. ہائے ہائے ہائے، کیا بات، سمجھے میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے میری ماں وہ عبد القادر ہی تھے. واہ واہ واہ. بات بڑھے گی بہت زیادہ. حضور غوث پاک سرکار اسی جیلان شریف میں دیکھیں سچوں کا سردار ہے اور سچائی پر کس قدر گامزن ہے، سچائی کا پیغام بھی دے رہا. اسی مبارک شہر جیلان میں ہے. کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں جیلان شریف؟ اللہ سب اٹھے ہوئے ہاتھوں کی آبرو رکھ لے. اے میرے مولا کرم فرما. اور میرے ان تمام تر بھائیوں کو دیکھیں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے لیکن ان کو بغداد میں بار بار دیکھا گیا. سبحان اللہ. جایا کرو انشاءاللہ. ارادہ کرو گے بغداد جانے کا؟ بولے. سنیں غوث پاک سرکار نے اپنے خلیفہ شیخ خواجہ ابو طلحہ بغدادی سے فرمایا تھا، علماء بیٹھے سنیں ارادہ کر لے انشاءاللہ. فرمایا تھا شیخ خواجہ ابو طلحہ بغدادی سے ایسا نہیں ہے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں، میں بھی اپنے غلاموں سے ملنے کے لیے تڑپتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ جانے کی خواہش اپنے دل کے اندر رکھا کریں. حضور غوث پاک نے اپنے حجرے سے نکلے نا، جب باہر آئے تو دائیں طرف باب المراد کا وہ دروازہ جس پر شیخ جامی کا مصرع لکھا ہوا ہے اور بائیں طرف وہ مبارک دہلیز انور جس کے بارے میں شیخ ابو حفص الحسنی الموصلی نے فرمایا تھا بڑے بڑے بادشاہان زمانہ کی پگڑیاں میں نے یہاں پر رگڑتے ہوئے دیکھی ہیں. غوث پاک کھڑے ہوئے تو آپ کا چہرہ باب حلب کی طرف، مرقد خولانی مرقد امام غزالی کی طرف تھا، قبلہ کی طرف پیٹھ تھی اور کھڑے ہو گئے. فرمایا کہ اے بغداد والو، میرے دادا مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. ان کا بیٹا عبد القادر کہہ رہا ہے جو اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندہ باد، زندہ جو اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے. 2005 میں انتقال کیا محدث عراق شیخ عبد الکریم شاہ بغدادی، جن کی مدار شریف پر مجھے مخدومہ فاطمہ خالہ عبداللہ لے گئی تھی، جن کی دعا سے بغداد شریف میں بارش ہوتی تھی. فرمایا شیخ عبد الکریم بغدادی کے ذریعے مبارک ہے. یہ وہ شیخ عبد الکریم بغدادی ہیں. ان سے کسی نے پوچھا تھا حضور غوث پاک نے فرمایا جو میری اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے، اس میں کیا راز ہے؟ بولے مجھے نہیں معلوم لیکن میں اتنا جانتا ہوں میں نے بارہا مدینے والے آقا کو اسی گلی سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ مدینے والے آقا کو. سبحان اللہ. فیضان غوث اعظم، زندہ باد. ذکر حضور غوث اعظم، نسبت حضور غوث اعظم. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسی مبارک جیلان میں ہیں اور گھر کے اندر داخل ہو رہے تھے. آواز آئی غیبی، اے عبد القادر عاشق بنو گے کہ محبوب بنو گے؟ پھر سے ریورس کرتا ہوں، آواز آئی عاشق بنو گے کہ محبوب بنو گے؟ غوث پاک ٹھہر گئے. پھر آواز آئی عبد القادر عاشق بنو گے کہ محبوب بنو گے؟ بے چین ہو گئے، اپنے گھر کے اندر گئے، ماں کے دامن کو چوما. بولے ماں آواز آئی ہے. کہا کیا؟
آواز آئی عبد القادر عاشق بنو گے کہ محبوب بنو گے؟ میری ماں نے اپنے بیٹے عبد القادر کی پیشانی چومی، کہا بیٹے جلد بازی میں کوئی فیصلہ مت لینا، سوچ سمجھ کے کالم بھرنا، تیری مستقبل کی تعلیم اسی کالم پر ڈیپینڈ کرتی ہے. جیسے نا آرٹ سائڈ، سائنس سائڈ، بی او ایس، ایم بی بی ایس، ایڈوکیٹ بننا ہے کہ چیف جسٹس کہ جج بننا ہے، عالم بننا ہے، حافظ بننا ہے، وہ قاری بننا ہے، سب کے راستے الگ الگ ہیں نا. ایسی آواز آئی تھی عبد القادر عاشق بنو گے کہ محبوب؟ ماں نے کہا بیٹے ابھی سنبھل جاؤ، ابھی رکو، غور کرو کیا تیرے اندر جذبہ موجود ہے، عاشق کی طرف کی محبوب کی طرف جائے گا؟ پھر کہتے میری ماں میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں. آپ کی امی جان نے کہا میرے بیٹے عبد القادر اسی قصبے کے قریب میں ایک گاؤں کے باہر ایک جہاں گندگی کا ڈھیر ہے وہاں ایک اللہ والا درویش پڑا ہوا ہے، جا کے اس سے سلام کرنا، اس سے کہنا میں عاشق بنوں کی محبوب. حضور غوث پاک سرکار اس درویش کے پاس گئے، قلندر کے پاس گئے، مست کے پاس گئے، اللہ اکبر، گئے سلام کیا. اس نے کہا جواب دیا، کہا کیا بات ہے شیخ عبد القادر؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں عاشق بنوں کی محبوب. بڑی مشہور بات ہے. تو اس قلندر نے کہا کہ جائیے کل آئیے گا تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. حضور غوث پاک کی رات بڑی بے چینی سے گزری، صبح اٹھے اور جلدی سے گئے اس درویش کے پاس. جب گئے تو وہ تھا جہاں تھا وہاں وہ نہ تھا، لوگ تھے. فرمایا کہ یہاں ایک درویش رہتا تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ لوگوں نے کہا وہ تو رات میں مر گیا. مر گیا؟ ہاں وہ مر گیا رات میں. پھر دفنا دیا. تو معلوم کیا کہا لوگوں نے؟ بولے عبد القادر ہمیں اس کے مذہب کے بارے میں علم نہیں تھا. بولے پھر؟ بولے اس کے پیروں میں رسی باندھ کر کے کھجوروں کی باغ میں پھینک دیا ادھر جنگل میں، چیل کوے اس کی لاش کو نوچ کے کھا رہے ہیں. غالب کہتا ہے عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. آسان نہیں ہے رب دوستی. ہاں یہ سنڈیلا کا لڈو نہیں جسے ہضم کر لیا جائے. ایک صاحب نے کہا تھا میرے مولا میں تجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں. آواز ہے اوپر دیکھ. جب اوپر دیکھے تو خون کی بڑی موٹی موٹی لکیریں زمین سے آسمان تک بکھری ہوئی تھی. بولے میرے مولا یہ لکیریں کس کی ہے؟ رب نے فرمایا کہ میری راہ میں آنے والوں کے لہو ہے لہو. ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. میرا امام کہتا ہے اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھنی رمائی ہے. پھر میرا امام کہتا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. غوث پاک فرماتے ہیں کہاں ہے؟ بولے اس کے پیروں میں رسی باندھ کے پھینک دی، چیل کوے کھا رہے ہیں. غوث پاک تیزی سے گئے جلال کے عالم میں اور درویش کے نوچی ہوئی لاش سے مخاطب ہوئے. فرماؤ رب کے درویش، رب کے دوست، اللہ کا ولی وعدہ شکن نہیں ہوتا، وعدہ خلاف نہیں ہوتا، وعدے سے مکرتا نہیں ہے، سچائی پر گامزن رہتا ہے. کل آپ نے کہا تھا آج کے بارے میں آؤ گے عبد القادر تو جواب مل جائے گا. آج آپ راتی میں نکل لیے، مجھے میرے سوالوں کا جواب چاہیے. نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی عبد القادر میں نے کہا تھا کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا. سوال کیا ہے؟ بولے سوال یہ ہے کہ میں عاشق بنوں کی محبوب. فرق سمجھ لیں، محبوب کسے کہتے ہیں؟ بائی چانس اس کا تھوڑا سا سیمپل دے دوں، جسے داماد کو کہہ دیا جائے جب گھر میں آتا ہے تو پورا گھر اس کی آؤ بھگت کرتا ہے. ہاں سمجھ رہے ہیں؟ تو اس نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی اے عبد القادر اگر محبوب بننا چاہتے ہو تو بڑی ناز برداری ہوگی، تمہارے ناز نخرے برداشت کیے جائیں گے، آگے پیچھے تمہاری محبت کا جام پینے والے، تمہاری خدمت کرنے والوں کی بڑی ٹیم رہے گی، اور تم کو پھولوں کی پتیوں کی ہواؤں سے محفوظ رکھا جائے گا. اے عبد القادر بہت ہی ناز و اہتمام اور انصرام سے تمہیں پالا جائے گا اگر تم محبوب بننا چاہتے ہو. اور پھر اس لاش سے آواز آئی اے عبد القادر اگر عاشق بننا چاہتے ہو دیکھ لو تمہارے سامنے عاشق کی لاش پڑی. اللہ 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 600 روپے 800 روپے کلو گوشت کھا لیا، جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھ لی، تسبیح لے کے بیٹھ گئے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. تو یہ تو خواب ہے خواب، اس کی تعبیر ویسی نہیں ہو سکتی جیسے ہم نے سوچ رکھا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. غوث پاک نے فرمایا کیا؟ تو لاش سے آواز آئی عبد القادر اگر عاشق بننا چاہتے ہو تو تمہارے سامنے عاشق کی لاش پڑی ہوئی ہے. اتنا سنا تو غوث پاک نے اپنی دونوں مٹھیاں بند کی، اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھایا، فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. فرماتے ہیں سن او درویش، اگر عاشق بننے میں اتنی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئے ہائے عاشق بن کے دکھائے گا. چپٹر کلوز. 18 سال کی عمر ہوئی، اپنی امی جان مخدومہ سیدہ نساء فاطمہ ام الخیر، ہم لوگ ان کے روزے پر فجر کی نماز سے پہلے گئے تھے. خدا کی قسم
یقین تھا آج غوث پاک کی امی جان سے جو کچھ کہیں گے غوث پاک نہیں کاٹیں گے. سبحان اللہ سبحان جی اللہ. کھول کر کے لوگ روئے بے شک. تڑپے ہنسے. بڑا پیارا روزہ جیلان شریف میں. اللہ علماء کرام کو میرے ان بھائیوں کو سب کو اس دربار نور کی زیارت کا دعوت نامہ عطا فرمائے. آمین کہہ دو, ہاتھوں کو اٹھا کے آمین کہہ دو. اللہ اکبر. حضور غوث پاک سرکار اپنی امی جان کی بارگاہ میں آئے اور بولے امی جان میں بغداد شریف جانا چاہتا ہوں. بولے کیوں؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں میری ماں بغداد شریف میں ایک ادارہ ہے جامعہ نظامیہ کے نام سے, میں وہاں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں. غوث پاک کی امی جان نے غوث پاک کو سینے سے لگایا, کہا میرے بیٹے 60 سال کی عمر میں تو پیدا ہوا, کتنی محبت میں نے تجھ سے کی تھی, تو مجھ سے جانا بچھڑ کے جانا چاہتا ہے. غوث پاک فرماتے میری ماں دین مصطفیٰ کا معاملہ, علم مصطفیٰ کا معاملہ ہے. غوث پاک کی امی جان نے پیشانی چومی, اشرفیاں دی 40 اور ایک جملہ ارشاد فرمایا بیٹے عبد القادر سچ بولنا, جاؤ یہ میری اور تیری بجسم آخری ملاقات ہے. کون ماں کہے گی؟ ہاں غزل کا شعر سنیں گے آپ. رونے میں یہ خطرہ ہے تالاب ندی ہو جاتے ہیں, رونے میں یہ خطرہ ہے تالاب ندی ہو جاتے ہیں, ہنسنا بھی آسان نہیں ہے لب زخمی ہو جاتے ہیں. اسٹیشن سے واپس آ کر بوڑھی ماں یہ سوچ رہی ہے پتے دیہاتی رہتے ہیں پھل شہری ہو جاتے ہیں. اسٹیشن سے واپس آ کر بوڑھی ماں یہ سوچ رہی ہے پتے دیہاتی رہتے ہیں پھل شہری ہو جاتے ہیں. ماں نے کہا میرے بیٹے عبد القادر یہ تیری اور میری آخری ملاقات ہے, جا تو میری خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوا, دین مصطفیٰ کی خدمت کے لیے پیدا ہوا. آپ کی ماں نے اس وقت جب غوث پاک آگے بڑھے نا تو پھر فرمایا تعال عبد القادر, ادھر ادھر. غوث پاک قریب آئے. جی میری ماں, آپ کی ماں نے آپ کو ایک وظیفہ بتایا تھا. یہ وظیفہ میں یہ سمجھتا ہوں قریب 80% ہندوستان کے لوگوں کو سننے کا شرف مل گیا. برکت کے لیے آئیے اس وظیفے کو پھر سے پڑھ لیں. علماء کرام سے بھی گزارش کروں گا, آپ میرے محسن ہیں اور آپ میری بخشش کا سبب ہیں, اور میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا سنیت کے فروغ کا سامان ہے, اس وظیفے کو یاد کر لیں, اسے ریکارڈ کر لیں. حضور غوث پاک سرکار کو 18 سال کی عمر میں آپ کی امی جان نے یہ وظیفہ بتایا تھا, اور پھر جب 90 سال کی عمر ہوئی غوث پاک کی تو آپ نے ارشاد فرمایا اپنے بیٹے سے میرے بیٹے بڑھاپے کی وجہ سے میں نے سارے وظیفے ترک کر دیے ہیں, لیکن وہ وظیفہ پڑھنا میں نے بند نہیں کیا جو مجھے میری ماں نے بتایا تھا. پھر ایک جملہ غوث پاک سرکار نے فرمایا اپنے بیٹے سے میرے بیٹے تجھے پتا ہے عبد القادر کا ولایت کی دنیا میں جو پرموشن ہوا ہے اسی وظیفے کی بنیاد پر ہوا ہے. تو ہر نماز کے بعد کم سے کم 11 مرتبہ اسے پڑھ لیا کرے, اگر کہو تو ایک مرتبہ برکتن پڑھ لیں. نفیس بھائی تھے اور ان کی اہلیہ تھی ماشاءاللہ, اور یہ اقرب بھائی تھے, اور یہاں پر قلندر بیٹھے ہوئے ہیں, عبد الجبار بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ ارے ماشاءاللہ شاہد بھائی آ گئے, سبحان اللہ, شاہد بھائی آ گئے, سبحان اللہ. شاہد بھائی رومال ہے, شاہد بھائی آ جائیے علماء کرام کے ہاتھوں سے. پہنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ. بڑے دن گزرے ہیں ان بھائیوں کے ساتھ بغداد شریف میں, پتہ نہیں غوث پاک اب بلائیں کہ نہ بلائیں, غوث پاک کی مرضی ہے, لیکن اپنی محبت کو سینے میں رکھنے دیں, یہ بڑی بات ہے. قید سرکار کی سیرت نہیں کی جا سکتی, صرف الفاظ سے مدحت نہیں کی جا سکتی. وہ اگر در پہ بلا لیں تو کرم ہے, ورنہ نہ بلائیں تو شکایت نہیں کی جا سکتی. بے شک. وہ اگر در پہ بلا لیں تو کرم ہے, ورنہ نہ بلائیں تو شکایت نہیں کی جا سکتی. اللہ سب کو حضور غوث پاک کا دربار دکھائے. میں یہ ان کے ساتھ تھا, ان بھائیوں کے ساتھ تھا, ان کی جوتیاں چومنے کا دل کہتا ہے جو بغداد شریف میں بغداد کی گلیوں میں تھیں. بغداد کے کتوں کی بھی یاد آتی ہے تو دل بے چین ہو جاتا ہے. سمت بغداد کی بھی اللہ تعظیم کی توفیق عطا فرمائے, آمین. لفظ بغداد کی بھی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے. میں نے حضور صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ کو حضور غوث پاک کے دربار کا ویڈیو کال کے ذریعے سے زیارت کرانے کا ارادہ کیا. جیسے مینار پر نظر پڑی, فرماتے ہیں صوفی صاحب سیفی بھائی ان میناروں کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا جی. فرماتے ہیں نہ جانے کتنے لوگ ہیں ان میناروں کو دیکھتے دیکھتے اللہ کے ولی بن گئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. لوگ لفظ بغداد سے محبت کرتے کرتے مقبول ہو گئے. میں گزارش کروں گا کسی وہابیہ دیابنا کی باتوں بنا آئیں. غوث پاک آپ کے ہیں, آپ غوث پاک. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان بدعقیدوں کی جماعتوں سے محفوظ رکھے اور آپ سب کو غوث پاک کا دربار دکھا دے. حضور غوث پاک سرکار نے جو اپنی ماں سے وظیفہ قبول کیا تھا, اگر کہو پڑھنے کا ارادہ ہو تو پڑھ لیں.
سب لوگ پڑھیں میرے بھائی جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وظیفہ مجھے بغداد شریف میں جس بزرگ نے دیا تھا اس کے ہاتھوں پہ 25,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا. زیادہ بات اوپن نہیں کروں گا, ہندوستان کی فضا اتنی اچھی نہیں, کچھ بھی ہو لیکن میرے غریب نواز کافی ہے ماشاءاللہ. پڑھیں میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بھائی پیچھے بیٹھے زور سے بولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الکافی قصدت الکافی وجدت الکافی کفان الکافی لکل کافی ونعم الکافی وللہ الحمد. اسے یاد کیجئے گا انشاءاللہ. بولے پڑھ لی, اس کو یاد کر لیں, اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو, بھائیوں کو بتائیں. اور علماء کرام سے گزارش ہے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سے پڑھ لیا کریں بتوفیق الہی انشاءاللہ. بولے بڑی ذمہ داریاں ہیں, بڑی ذمہ داریاں ہیں. اللہ ان سب کو خود کفیل بنائے, اتنی معلومات سے نوازے کہ یہ ہر سال 11ویں شریف غوث پاک میں کریں جا کے ماشاءاللہ. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے علماء کرام کو دیکھ کر کے. تو حضور غوث پاک سرکار 18 سال کی عمر میں جیلان سے نکلے جنجان آئے, جنجان سے نکلے ہمدان آئے, ہمدان سے نکلے پھر بغداد آئے. اور بغداد شریف میں شیخ ابو سعید مخزومی کا ایک ادارہ تھا بہت بڑا جس کو جامعہ نظامیہ کہتے ہیں. 7 سال تک غوث پاک نے اس میں تعلیم حاصل کی. 18 سال کی عمر میں آئے تھے. 18 7 25 عمر کتنی ہوئی؟ یہ جو میری اپنی جو کتبینی کے بعد جو بات مجھے ملی ہے, کچھ اختلاف بھی ہے اس میں. 25 سال ہوئی. جب 25 سال غوث پاک کی عمر ہوئی اور تھیوری آپ نے حاصل کر لی, کتابوں کا ظاہری علم آپ نے حاصل کر لیا, اب اس وعدے کو وفا کرنے کے لیے جو آپ نے جیلان میں نوچی ہوئی لاش کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا. سبحان اللہ. اب اس عشق کی منزل سے گزرنے کے لیے حضور غوث پاک سرکار بغداد شریف سے نکلے. 40 کلومیٹر کے فاصلے پر اس علاقے میں آئے جسے مدائن کہتے ہیں. میں مدائن میں ایک صحابی ہیں, ان کا نام لوں گا تو کتنے لوگ سبحان اللہ کہیں. پہلے کہ تیار ہو جائیے, میرے کہنے کے بعد میں ان کی کچھ بتاؤں فضیلت, پھر آپ سبحان اللہ کہیں. اتنی معلومات ہونا چاہیے. میں جن کا نام لینے والا ہوں ان کے بارے میں حضور نے فرمایا لوگ جنت کو ڈھونڈتے ہیں, جنت میرے سلمان فارسی کو ڈھونڈتی ہے. حضور نے جس کو فیملی ممبر کہا ان کی مزار شریف ہے. چلیں گے دیکھیں گے انشاءاللہ. ہاں, انہی کے بغل میں ان کی مزار شریف ہے جن کے پاس 1.25 لاکھ حضور کے غلاموں میں سے ان کی فہرست تھی جو منافقین تھے. رازدار مصطفیٰ جن کے پاس منافقین کا چارٹ تھا جسے دنیا جناب حذیفہ یمانی کہتی. ان کے بغل میں امام جعفر صادق کے بھائی امام طاہر لیٹے ہوئے ہیں. ان کے بغل میں مدینہ شریف میں غار سجدہ کے قریب میں ایک مسجد ہے جسے مسجد حرام کہتے ہیں. یہ مسجد وہیں پر بنی ہے جہاں ترکیوں نے حضرت جابر بن عبداللہ کے مکان کو دیکھا تھا, اسے بوسیدہ تھا, پھر مسجد تعمیر کی جس کے گھر میں حضور کی جنگ خندق کے موقع پر دعوت تھی. ان کے بیٹے عبداللہ بن جابر بن عبداللہ وہاں لیٹے ہوئے. قریب میں وہ قیصر کا محل ہے جو حضور کی پیدائش پر جس کی دیواریں پھٹ گئی تھی, سمجھے. اور قریب میں ایک اور میں بتا دوں زرگا, وہ دریائے دجلہ کی لہروں کا کنارہ ہے. جب دور فاروقی میں عمر فاروق اعظم کے مصاحبین نے, فوجیوں نے اسی دریائے دجلہ کے اسی ایریے میں اپنے گھوڑے کو دریائے دجلہ کی لہروں پہ دوڑایا تھا. سبحان اللہ. ڈاکٹر اقبال نے جس کا ذکر کیا ہے. اور یہیں پر ایک بہت بڑا جنگل ہے جسے مدائن کا جنگل کہتے ہیں. اسی جنگل میں حضور غوث پاک نے 25 سال گزارے. کیا کرنے کے لیے؟ وہی عشق کی منزل کو سر کرنے کے لیے. میری بات سمجھ گئے؟ تھک گئے آپ لوگ؟ عشق کی منزل کو سر کرنے کے لیے غوث پاک نے کتنے سال مدائن کے جنگل میں گزارے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کتنے سال, زور سے بولو کتنے سال؟ 25 سال. انہی 25 سالوں میں غوث پاک سرکار کی کیفیت کیا تھی؟ آسان نہیں ہے. غالب نے سچ کہا, یہ عشق نہیں آسان, بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ پورے سال تک میں کچھ کھاتا نہیں تھا, پورے سال تک میں کچھ کھاتا نہیں تھا, پورے سال تک کبھی میں کچھ پیتا نہیں تھا. بہت دور کھانے کی کوئی چیز نظر آتی, جب پہنچتا تو معلوم ہوتا وہ سراب ہے, دھوکہ ہے, کچھ نہیں ہے. کہتے بہت دور اگر مجھے کوئی تازہ پیڑ نظر آتا تو جلدی بھاگتا, شاید اس پیڑ کی پتیاں زمین پر گری ہوں گی, اسے کھا لوں گا, کچھ تسلی ہو جائے گی. غوث پاک فرماتے جب قریب جاتا تو میرے جانے سے پہلے کئی فقیر وہاں پر بیٹھے ہوتے, پیڑوں سے پتیوں کے گرنے کا انتظار کرتے رہتے. میں اکیلے چلا آتا. فرماتے ہیں میں چل نہیں پاتا, بھوک کی وجہ سے میں زمین پر گر جاتا تھا, بے ہوش ہو جاتا تھا. لوگ مجھے لاش, میرے وجود کو لاش سمجھ کر کے میتوں کو نہلانے والے ڈپارٹ کے حوالے کر دیتے تھے. فرماتے وہ غسال جب مجھ پر پانی ڈالتا تھا مجھے نہلانے کے لیے, اس مردے کو نہلاؤ, کفن میرے پیٹ دفن کرو, تو غوث پاک فرماتے جب وہ مجھ پر پانی ڈالتا میں اٹھ کے بیٹھ جاتا
تو وہ مردوں کو نہلانے والا بولتا او تو عبد القادر پاگل ہے، چل چل بھاگ بھاگ. غوث پاک کو بولا جاتا. چور حضور غوث پاک کو پاگل کے نام سے جانتے تھے. یہ غوث پاک سرکار نے اپنا ظاہری لبادہ بنا حلیہ بنا رکھا تھا. فرماتے ہیں 25 سال تک مدائن کے جنگل میں اللہ 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 پڑھ کے بتائیں، اللہ 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 اللہ. غوث پاک فرماتے ہیں 25 سال تک میں نے مدائن کے جنگل میں اللہ کا ورد کیا ہے. پھر مسکرا کے فرمایا جب میں اللہ اللہ کا ورد کرتا تھا تو جنگل کے سارے شیر چیتے میرے چاروں طرف آ کے بیٹھ جاتے تھے، میری آواز میں آواز ملا کے وہ بھی پڑھتے تھے اللہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے نے لاتا نہیں کتا تیرا. انہی دنوں غوث پاک فرماتے ہیں میں چل نہیں پاتا تھا بھوک کی وجہ سے، بس میرے جسم کا ہر حصہ الگ ہو جاتا تھا. بڑی عجیب سی کیفیت تھی. غوث پاک فرماتے ہیں میں مدائن سے نکلا، آہستہ آہستہ گرتے پڑتے بغداد شہر کے اس ایریے میں آیا جسے شونیزیا کہتے ہیں. پرانا نام ہے اس ایریے کا. کیا کہتے ہیں؟ نام لیں شونیزیا، برکت کے لیے نام لیں. جب کتابوں میں پڑھیں گے شونیزیا میں فلاں بزرگ ہے تو سمجھ لینا کہ وہی علاقہ ہے. اور جب آپ سے گائیڈ کہے گا بغداد جاؤ گے نا انشاءاللہ، بولو بھائی جلدی بول دیا کرو جلدی نمبر آ جائے انشاءاللہ. تو شونیزیا بولے سمجھ لینا کہ او شونیزیا یہی علاقہ ہے. شونیزیا علاقے میں آئی. یہ علاقہ بڑا معتبر ہے. اسی علاقے میں ایک نبی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام لیٹے. خوش ہو جاؤ تو اسی علاقے میں ایک بزرگ ہیں جن کا نام بہلول دانا ہے. کیا جنت کے لالچ میں سبحان اللہ کہتا. سبحان اللہ. چلو کم سے کم کہتے تو ہیں، چلو چلے گا. بہلول دانا ہے تو وہ بہلول لیکن کثرت استعمال سے بہلول ہے. انہی کے پیچھے ایک بزرگ ہیں جن کا نام ابراہیم خواص. اور اگر سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرو تو ایک ایسا شخص بھی اسی محلے میں ہے جس کو مصر کے ظاہری علم رکھنے والے لوگوں نے قبول نہ کیا، جسے زندیق، ملحد اور فاسق کہا، گمراہ کہا، اور جس کو پتھر برسائے گئے، جس پر مصر میں ٹھہرنے نہ دیا گیا، اور بالآخر وہ بغداد آ گیا. بغداد میں زندگی گزاری، اور زندگی گزارنے کے بعد جب بغداد میں اس کی موت ہوئی تو اسی شب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بزرگ نے بغداد شریف میں خواب میں دیکھا. اس نے کہا آقا آپ بغداد شریف میں ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں میرے ذوالنون مصری کا انتقال ہو گیا، اس کے جنازے میں شرکت کرنے آیا. ہائے ہائے ہائے. مصر کے لوگوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن اللہ کی رحمتیں جانتی ہیں اس کتنے بڑے مرتبے پر فائز ہے. شاعر نے کیا کہا تھا؟ عاشق نے 2 قدم میں در یار پا لیا، عاشق نے 2 قدم میں در یار پا لیا، زاہد کا خاندان ابھی تک سفر میں ہے. زاہد کا خاندان ابھی تک سفر میں ہے. یہ حضور ذوالنون مصری ہے، اسی محلے میں لیٹے ہوئے. کوئی اور کہتے تو سبحان اللہ پھر بتا دوں. اس محلے میں ایک اور بزرگ ہیں جن کو دنیا سید الطائفہ شیخ ابو القاسم شیخ جنید بغدادی کے نام سے جانتی ہے. اسی گنبد میں آرام کر رہے ہیں جس گنبد میں ان کے پیر شیخ سری سختی بھی لیٹے ہوئے ہیں. قریب میں ایک مسجد ہے جس مسجد کے بارے میں ایک روایت ہے کہ اسی مسجد میں سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے مرید خواجہ غریب نواز کو مرید فرمایا. ہزاروں اولیاء اسی مبارک علاقے میں آرام کر رہے ہیں، اور اسی مبارک کیمپس کے قریب میں ایک ایریا محفوظ ہے جہاں پر محبتوں کے امام شیخ منصور حلاج کو پھانسی ہوئی تھی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جاؤ گے تو ان زمینوں کو دیکھنا انشاءاللہ. ہاتھ نہیں اٹھے آپ کے؟ انشاءاللہ. اللہ سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے. اتنی تعداد میں جاؤ کہ بغداد والے سوچے کہ غوث پاک کا سب سے زیادہ کرم اگر کہیں تو ہندوستان والوں پر ہے. انشاءاللہ. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا غوث اعظم. حضور غوث پاک فرماتے ہیں مجھے بھوک بہت لگی تھی. یہ وہ عشق کی منزل کو سر کرنے کے ایام تھے. فرماتے میں گرتے پڑتے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے اور گرتے پڑتے ہوئے مدائن سے نکل کے بغداد کے شونیزیا محلے میں آیا. سنیں آج ہم کیا کرتے ہیں؟ شادی کے دنوں میں چاول کے ڈھیلے پر جوتے رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. روٹیوں کا ٹکڑا تھوڑا سا کوئی کھایا ہوتا ہے اسے اٹھا کے زمین کے نیچے پٹک دیتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. معلوم ہے آپ کو میرے آقا کا ایک ایمبیسڈر، ایک سفیر، ایک بدیش منتری اٹلی گیا تھا. اٹلی کے وزیر اعظم کے پاس بیٹھا تھا. کھانا لگ گیا، کھانا لوگوں نے کھا لیا. حضور کے غلام نے بھی کھانا کھا لیا. جب پلیٹیں ہٹائی جا رہی تھی تو ایک روٹی کا ٹکڑا آگے زمین پر گر پڑا. تو وہ حضور کا غلام آگے بڑھا، اس نے روٹی کے ٹکڑے کو اٹھایا، اسے چوما اور کھا لیا. تو جو میڈیٹر تھا، جو زبانوں کے بارے میں بتاتا تھا، اس نے ہاتھ پکڑ لیا. یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ معلوم تو اٹلی کے لوگ زمین پر پڑی ہوئی روٹیوں کو کھانے کو بہت گرا ہوا، بہت غلط سمجھتے ہیں.
اس نے کہا چھوڑ. حضور غلام نے کہا پاگل کی بات کرتا ہے تو میں ان جاہلوں کو دیکھوں کہ مدینے والے آقا کی سنت دیکھوں. یہ کیا مطلب ہے؟ روٹی کے ٹکڑے پر جوتے رکھ کے بیٹھ جانا؟ نہ تیسری چوتھی نسلیں جن کے دروازوں پر ان کے بچے بچیوں کی شادی کے موقع پر کھانوں کی بے حرمتی ہوتی ہے، تیسری چوتھی نسلیں بھوکی مر جائیں گی. سمجھ رہے ہیں؟ دانوں کا احترام کیا کرو انشاءاللہ. ہاں احترام کیا، دسترخوان کے دانے اٹھا اٹھا کے کھا لیا کرو. میرے آقا جب امی عائشہ گھر، وہ تو سسرال ہے، وہاں گئے تو روٹی کا ٹکڑا اٹھا کے کھایا تھا اور فرمایا تھا عائشہ جس قوم سے بھاگی ہے پھر کبھی نہیں آئی. آپ کو ملی ہے اور آپ ہم کو ملی ہے، ہم بے حرمتی کرتے ہیں، روٹیوں کے کوڑے دان میں پھینک. آپ کو معلوم ہے یہ کعبہ شریف ہے، کعبہ شریف کے بغل میں یہ مینا، مزدلفہ، عرفات کی وادیاں ہیں. یہ تقریباً 6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ کعبے سے مینا کا. معلوم ہے آپ کو 60 نبیوں کی غائبانہ طور پر مزارات ہیں ان ایریے میں. ان 60 نبیوں کی موتیں بھوک کی وجہ سے ہوئی. آج روٹیاں ہمارے لیے فٹ بال بن گئی ہیں، ہمارے بچے بھی نہیں کھاتے اس کو. اتنی کھایا تو پھینک دیا، انفیکشن ہو جائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے اور حضور کی سنت کے خلاف چل کے کامیاب نہیں ہو سکتے. ہاں روٹیوں کا احترام کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہاں زمین پر پڑی ہو تو اسے اٹھا کے کھانے کے لائق نہ ہو تبھی کہیں کنارے رکھ دیا کرو انشاءاللہ. ہاں بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ روٹی ہے، اس کا پتہ نہیں کب اللہ کا کرم ہو جائے. صحیح ہے کہ نہیں؟ جماعت الاولیاء میں شیخ ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں میں کعبے کے طواف کے لیے جا رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا، ایک ہندو بھائی، ایک غیر مسلم، نان مسلم، وہ چونٹیوں کو آٹا اور چینی دے رہا تھا. چونٹیوں کو آٹا اور چینی دے رہا تھا. میں نے کہا تو کیا کر رہا ہے بھائی، تو مسلمان نہیں. اس نے کہا نہیں ہو. تو کیا ہوا؟ میں نے کہا کر کیا رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ چونٹیوں کو آٹا اور چینی دے رہا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے کہ بس میری مرضی ہے، میں کھلا رہا ہوں چونٹیوں کو. اس نے کہا تجھے ثواب نہیں ملے گا. کہا کیوں؟ کہا ثواب ایمان لانے کے بعد ملتا ہے، تجھے ثواب نہیں ملے گا. جسے ہندی میں پن نہیں ملے گا، تجھے ثواب نہیں ملے گا. اس ہندو شخص نے معلوم کیا کہا بھائی نے، اے ابراہیم مجھے ثواب سے کیا مطلب ہے، چونٹیوں کو پیٹ بھر جائے یہی میری خواہش ہے. چونٹیوں کو پیٹ بھر جائے یہی میری خواہش ہے بس. ابراہیم کہتے ہیں بات تو بڑی معقول کی. میں چلا کعبے کے لیے، میقات کے پاس پہنچا تو احرام میں نے باندھا اور جب میں احرام باندھ کے کعبے کے آنگن میں گیا، جیسے میں نے مطاف میں قدم رکھا کعبے کی زیارت کی، خدا کی قسم اگر یقین پڑے تو سبحان اللہ کہنا. ابراہیم بن ادم کہتے ہیں جیسے کعبے کے آنگن میں مطاف میں طواف کرنے کی جگہ پر میں نے اپنا قدم رکھا، میں نے کیا دیکھا، وہی ہندو جو چونٹیوں کو چینی اور آٹا دے رہا تھا مجھ سے پہلے کعبے کا طواف کر رہا تھا. مجھ سے پہلے کعبے کا طواف. میں نے کہا میرے مولا غضب ہو گیا، یہ کیسا بندہ نان مسلم اور مجھ سے پہلے کعبے کا طواف کر رہا ہے. آواز آئی پروردگار عالم کی بارگاہ سے، اے ابراہیم بن ادم اس نے حقیر جانور چونٹیوں پہ رحم کیا ہے، میں نے اس پہ رحم کیا. فائدہ ہے کہ نہیں روٹی کا احترام کرنے پر؟ بولے بولے فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں دوستو دعا کرو اللہ ہماری نسلوں کو بھوکے مرنے سے بچائے. زیادہ نعمت مل گئی تو شکر ادا کریں، تقسیم کریں، سخاوت کریں، لمبے ہاتھ اپنے ہونے چاہیے. اللہ اکبر. میرے آقا حضور غوث پاک بھوکے ہیں، جس کے گھر میں سونے کی کھوٹی میں بکریاں باندھی جانے والی ہیں. اتنے پیسے غوث پاک کے پاس، لیکن آج اس دور میں ان ایام میں وہ بھوکے ہیں. اتنے بھوکے ہیں فرماتے میں چل نہیں پاتا تھا. غوث پاک فرماتے میں گر پڑتا تھا. مدائن سے شونیزیا بڑی مشکل میں آیا. غوث پاک سرکار فرماتے آیا تو شونیزیا میں ایک مسجد تھی. فرماتے اس مسجد کے کنارے میں بیٹھ گیا. میرے اندر طاقت نہیں تھی میں اب کھڑا ہو جاؤں، بالکل میں سب میری روح نکل جائے گی. غوث پاک فرماتے اچانک ایک بندہ اور مسجد میں داخل ہوا. وہ اس طرف بیٹھ گیا مسجد کے، میں اس طرف وہ اس طرف. حضور غوث پاک سرکار فرماتے ہیں وہ ادھر بیٹھ گیا. جب ادھر بیٹھ گیا تو میں نے اسے دیکھا تو اس نے ایک کپڑا کا جھولا تھا اسے کھولا، یعنی ٹفن کھولی، اس میں کھانے تھے، اس نے نکال کے کھانا شروع کر دیا. حضور غوث پاک نے جو بھوک کی کیفیت بیان کی ہے خدا کی قسم نہ کوئی بیان کر سکتا ہے نہ کوئی سن سکتا ہے. حضور غوث پاک سرکار فرماتے ہیں جب اس نے کھانا کھانا شروع کیا مجھے اتنی بھوک لگی تھی، لقمہ وہ اٹھاتا تھا اپنے منہ میں ڈالنے کے لیے اور منہ میرا کھل جایا کرتا تھا. لقمہ اپنے ہاتھوں میں لے کے اپنے منہ میں ڈالنے کے لیے وہ اٹھاتا تھا اور منہ میرا کھل جایا کرتا تھا. اس نے مجھے دیکھا، کہا ادھر آ. تو غوث پاک سرکار اٹھے اس کے پاس گئے. فرمایا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ بھوکے ہو؟ تو فرماتے ہیں غوث پاک ہاں مجھے بھوک لگی ہے. کہا کھا لو، نہ میرا ہے نہ تیرا ہے، کھا لو. تو غوث پاک فرماتے میرا تو نہیں ہے تیرا بھی نہیں ہے. کیوں؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا ایران سے آ رہا ہوں. سبحان اللہ. یہی سوچ کے سبحان اللہ کہہ دو، ایران میرے غوث پاک کا ملک ہے.
اللہ بڑا مبارک ملک ہے، کبھی جاؤ گے تو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ اسی ایران میں امام علی رضا 8ویں امام آرام کر رہے ہیں، چہل اختران میں 40 شہدائے کرام لیٹے ہوئے ہیں۔ اسی ایران میں امام زین العابدین، امام علی اکبر، امام علی اصغر کی امام مخدومہ شہر بانو آرام کر رہے ہیں۔ اسی ایران میں شیخ معظم، شیخ طاہر، شیخ حمزہ جیسے لوگ آرام کر رہے ہیں۔ خوش ہو جاؤ تو بتا دوں، اسی ایران میں سرکار بایزید بستامی آرام کر رہے ہیں۔ بایزید بستامی میری حاضری ہو۔ اسی ایران میں علماء کرام کی روح کی تسکین کا سامان شیخ ابوالحسن خرقانی بھی آرام کر رہے ہیں۔ اسی ایران میں صاحب تزکیۃ الاولیاء شیخ فرید العطار بھی آرام کر رہے ہیں۔ اسی ایران میں میرے آقا تارک السلطنت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے والد شیخ علاؤ الدین سمنانی بھی آرام کر رہے ہیں۔ جاؤ گے انشاءاللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ، جاؤ گے تو غوث پاک سرکار کے مبارک ملک میں جانا انشاءاللہ۔ بایزید بستامی کو کیا مطلب ہے؟ تو ہلکے بلکے بزرگ ہیں بھائی، کوئی ایسے ویسے بزرگ ہیں؟ یہ غوث پاک سرکار سے پہلے کے بزرگ ہیں، آج سے تقریباً 1100-1200 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ اور بایزید بستامی اتنے بڑے بزرگ ہیں، کعبے کے آنگن میں گئے تھے، کعبے کے آنگن میں گئے، کعبے کو دیکھ کے بولے، او کعبہ، تجھے اللہ نے ایک مرتبہ کہا تو میرا گھر ہے۔ دیکھیں کعبے سے کہتے ہیں، اے کعبہ، تجھے اللہ نے ایک مرتبہ کہا تو میرا گھر ہے، اور مجھ سے روز کہتا ہے تو میرا بندہ ہے۔ کہتے ہیں تجھے ایک مرتبہ کہا تو میرا گھر ہے، ایک مرتبہ اللہ نے تجھ سے کہا، اور مجھ سے وہ روز ایک مرتبہ کہتا ہے تو میرا بندہ ہے۔ گھر سے گھر والا بڑا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو معلوم کیا جملہ ادا کیا؟ علماء کرام بیٹھے ہیں، صوفی ازم کا غلبہ ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، کتابیں موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے کعبہ، یہ بتا، تجھ سے ایک مرتبہ اللہ نے کہا تو میرا گھر ہے، اور مجھ سے وہ روز کہتا ہے تو میرا بندہ ہے، تو اب یہ بتا طواف کون کس کا کرے؟ طواف کون کس کا کرے؟ اگر خوش ہو جاؤ تو ایک اور بات بتاؤں، سبحان اللہ کہنے۔ میرے آقا غوث پاک فرماتے ہیں، بایزید بستامی فرماتے ہیں، اللہ مجھ سے ایک مرتبہ روز کہتا ہے تو میرا بندہ ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں، اور مجھ عبد القادر سے اللہ روز 70 مرتبہ کہتا ہے تو میرا بندہ ہے، تو میرا بندہ ہے۔ قسم دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا غوث اعظم۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے اس نے کہا، میں نے کہا کہاں سے؟ بولے ایران سے۔ جیسے ایران کا نام لیا، میرا دل دھک سے ہوا۔ میں نے اس سے کہا ایران میں کہاں کے رہنے والے؟ سبحان اللہ کہنا انشاءاللہ۔ اس نے کہا کہ میں جیلان کا رہنے والا ہوں۔ غوث پاک کی شہر میں پیدا ہوئے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو نہ اونچی آواز میں، اونچی آواز میں۔ اس نام کے صدقے میں اس ممبئی شہر کے اسپتال کے سارے مریضوں کو اللہ شفا عطا فرما دے۔ آمین کہہ دو، آمین کہہ دو۔ جب حضور غوث پاک نے اپنے شہر کا نام سنا تو تڑپ گئے، آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ تم جیلان کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا ہاں جیلان کے۔ کہا کہاں کے؟ جیلان میں کسی علاقے کے، کون سے محلے کے؟ اس نے بتایا کہ میں فلاں محلے کا۔ پھر تو اس نے کہا کہ اے مسافر، میرے گھر کے قریب میں ایک شرفا کی، شریفوں کی جماعت رہتی ہے، اس میں ایک مبارک خاتون رہتی ہیں، ان کا نام مخدوم فاطمہ ام الخیر ہے۔ جب حضور غوث پاک نے اپنی ماں کا نام سنا تو اور تیزی سے رونے لگے، چیخ کر کے روئے۔ تو غوث پاک فرماتے پھر تو وہ کہتے ہیں کہ وہ میں بغداد شریف کسی کام کے لیے آ رہا تھا، تو ان کو پتا چلا مخدومہ فاطمہ ام الخیر کو، مجھے بلایا اور کہلا بھیجا کہ پوچھو اس سے یہ کہاں جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ مما سے کہہ دو کہ میں بغداد شریف جا رہا ہوں۔ تو مخدومہ فاطمہ ام الخیر سیدہ نساء نے فرمایا کہ بغداد جانا، تو بغداد میں ایک مدرسہ ہے، ادارہ ہے، جامعہ ہے جس کو نظامیہ کہتے ہیں، وہیں میرا بیٹا عبد القادر تعلیم حاصل کرتا ہے۔ پتہ نہیں میرا بیٹا کس کیفیت میں ہے، جب دل دھڑکتا ہے تو لگتا ہے وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے۔ جانا نا تو میرے بیٹے عبد القادر کو کچھ خرچے کے پیسے دے دینا۔ غوث پاک رو رہے ہیں، وہ کہے جا رہا ہے۔ غوث پاک فرماتے پھر کیا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے بغداد آیا، جامعہ نظامیہ میں ڈھونڈا تو طلباء نے کہا کہ وہ تو یہاں سے چلے گئے۔ میں نے کہا کہاں ملیں گے؟ کسی نے کہا کردستان میں، وہاں گیا وہاں نہیں ملے۔ کسی نے کہا سلیمانیہ میں، وہاں پہ گیا نہیں ملے۔ موصل گیا نہیں ملے۔ نجف گیا کہ شاید مولا علی کے در پر، بولے وہاں بھی نہیں ملے۔ ارض کربلا نہیں ملے۔ بولے پھر؟ بولے کسی نے کہا کاظمین میں ہوں گے، میں نے وہاں پہ گیا، نہیں ملاقات ہوئی۔ بولے پھر؟ تب کسی صوفی نے کہا وہ تو مدائن کے جنگلوں میں رہتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اے مسافر، میں نے مدائن کے جنگل کی خواب چھانی ہے لیکن عبد القادر نہیں ملا۔ تو غوث پاک فرماتے پھر؟ تو وہ کہتا ہے عبد القادر کو ڈھونڈنے کے چکر میں میرے اپنے پیسے ختم ہو گئے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر یہ ہوا کہ پھر عبد القادر کے پیسے میں نے استعمال کرنے شروع کر دیے، اسی کے پیسے سے ہوٹل سے کھانا لایا ہوں اور کھانے کے لیے بیٹھا ہوں تو سامنے آ گیا
حضور غوث پاک کے رونے کی آواز سن کے اس نے کہا آپ کیوں روتے ہیں؟ غوث پاک فرماتے ہیں تو جس عبد القادر کو ڈھونڈ رہا ہے وہ میں ہی ہوں، سبحان اللہ، وہ میں ہی ہوں۔ اتنا سنا تو اس نے کھانے کا ٹرے، کھانے کے پلیٹ آگے بڑھا دی، فرمایا کہ اے شیخ عبد القادر آپ ہیں؟ فرمایا وہ فاطمہ ام الخیر کے بیٹے آپ ہیں؟ کہا ہاں میں ہوں۔ لپٹ گیا، اس نے کہا کہ اس سے پہلے آپ میرے میزبان تھے، آپ میرے مہمان تھے، میں آپ کا میزبان تھا، اب آپ میزبان ہیں، میں آپ کا مہمان ہوں، اگر کہو گے تو کھاؤں گا، نہیں کہو گے تو کوئی بات نہیں۔ غوث پاک نے اسے اپنے ساتھ کھانا کھلایا، یہ ہے سنت قادری۔ یہی ہم چوک گئے، ساری باتیں تو سنتے چلے آئے، یہی چوک گئے۔ ایک پلیٹ میں سگے بھائی کے ساتھ کھانا کھانے کی نوبت آئی تو پھر دیواریں کھڑی ہو گئیں، قسطنطنیہ کی دیوار سے زیادہ سخت، سمجھ رہے ہیں آپ؟ دکھ درد اپنے دل کا کہے گا کسی سے کون، آپس میں کٹ مریں گے تو آخر بچے گا کون، ہوں گے نہ تم تو لائیں گے بھائی کہاں سے ہم، ہوں گے نہ ہم تو پھر تمہیں بھائی کہے گا کون۔ حضور غوث پاک کی یہ سنت ہے، دوستو ساتھ میں کھانا کھایا کرو، پڑوسیوں کو لے آیا کرو، نمازیوں کو لے آیا کرو، غریبوں کو لے آیا کرو، علماء کو، ائمہ کو، مؤذن کو لے کے آیا کرو، اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھا کے کھلایا کرو، یہی تو غوث پاک کی سنت ہے۔ انشاءاللہ بولو۔ جب حضور غوث پاک نے اسے اپنے ساتھ کھانا کھلایا تو اس نے کہا حضور شیخ یہ پیسے جو بچ گئے تھے وہ آپ لے لیں۔ غوث پاک نے اس کے خرچے کے پیسے دیے، سارے پیسے لے کے غوث پاک بغداد کی منڈی میں آئے، فروٹس، میوہ جات، تمام تر کھانے پینے کے سامان حضور غوث پاک سرکار نے خریدے، خرید کر کے یوں سمجھ لو جیسے اسے خچر پہ رکھا، ٹھیلے پہ رکھا، نوکروں غلاموں کے سر پہ رکھا، اور بغداد شریف میں گھوم گھوم کر کے اسے تقسیم کرنے لگے، گھوم گھوم کر کے اسے تقسیم کرنے لگے۔ تو ایک دوست نے کہا شیخ عبد القادر کیا بات ہے، کل تو بڑے بھوکے تھے، پیٹ پر پتھر بنا تھا، آج اتنے سارے میوہ جات، یہ فروٹس، یہ اناج، گلے تقسیم کر رہے ہو؟ تو غوث پاک خوش ہو کے فرماتے ہیں میری ماں نے جیلان سے خرچے کے لیے پیسے بھیجے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کی ماں زندہ ہے وہ بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دیں سبحان اللہ، جن کی مائیں نہیں ہیں مغفرت کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ اے میرے دوست، میری ماں نے مجھے جیلان سے پیسے بھیجے تھے، سارے پیسے وہی میں غریبوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کیوں، کیا تقسیم کرنے کے لیے بھیجے تھے؟ کہا نا پاک، پھر کہا وہ تو میرے خرچے کے لیے بھیجے تھے۔ اس نے کہا خرچے کے لیے بھیجے تھے، سارے پیسے ختم کر دیے؟ کہا ہاں۔ کہا عبد القادر کل کیا کھاؤ گے؟ اس نے کہا جو پروردگار عالم ایک دن میں اتنا دے سکتا ہے وہ کل بھوکا تھوڑی مار سکتا ہے۔ ذرا ہاتھوں اڑا کے بولو لبیک یا غوث اعظم۔ کبھی کبھی غوث پاک کے نام پر کسی غریب کو چائے پلا دیا کرو انشاءاللہ۔ ہاں، رابعہ بصری کی سنت ہے، رابعہ بصری اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی تو دو آپ کے مہمان آئے، بولے مما رابعہ کا کیا بات ہے؟ کہا وہ بھوک لگی ہے، جلدی سے کچھ انتظام کرو، بیٹھ جاؤ۔ ڈلیا اٹھا کے دیکھا اس میں 2 روٹی تھی، کتنی؟ زور سے بولو۔ اس میں 2 روٹی تھی۔ رابعہ بصری فرماتی ہیں 2 روٹی ہے، تم لوگ بیٹھ جاؤ۔ کہا مما بہت ہے، ایک مجھے ایک اس کو۔ کہا چپ، بیٹھو آرام سے۔ وہ دونوں بیٹھ گئے، اتفاق سے دروازے پر فقیر آئے گا، اللہ اس کے رسول کے نام پہ رابعہ کچھ دو۔ رابعہ بصری نے وہی روٹی اٹھا کے اسے دے دی، اور دونوں مہمان وہ سرخ ہو گئے، بولے یہ کیا طریقہ ہے، ہم لوگ کب سے مانگ رہے ہیں، نہیں دیا آپ نے، اس کو دے دیا۔ فرمایا چپ، بیٹھو آرام سے۔ اتنے میں ایک لڑکی آئی گھر کے اندر، اس نے دروازے پہ دستک دی، کہا مما دروازہ کھولے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا امی نے 18 روٹیاں آپ کو دی ہیں۔ فرماتی ہیں رابعہ میری نہیں ہو سکتی، چل نکل لے، چل جلدی باہر چل۔ اسے باہر کر دیا، کہا میری نہیں ہو سکتی، باہر لے۔ وہ لڑکی باہر چلی گئی، پھر کچھ دیر کے بعد آئی، دروازے کو اسے دستک دیا، کہا مما دروازہ کھولے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا امی نے روٹیاں بھیجی۔ کہا کتنی؟ کہا 20۔ کہا اللہ میری ہو سکتی ہیں۔ مہمانوں نے کہا اس سے پہلے 18 لے کے آئی تھی بچی تو آپ نے واپس کر دیا، 20 لائی تو رکھ لیا۔ فرمایا 18 کیوں لیتی جب اللہ کے نام پہ 2 روٹی دی، 1 کے بدلے 10، 2 کے بدلے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک چائے پلانے میں نقصان ہے؟ زندہ باد، زندہ باد۔ ہاتھوں اٹھا کے بولو نقصان ہے۔ کبھی مت جایا کرو، صوفی صاحب قبلہ کی رمضان شریف کی ایک تعلیم تھی، بولے کبھی ایک چائے کے پیسے جیب میں ہو تو چائے کھانے مت جانا جب تک ایک ایکسٹرا چائے کے پیسے نہ ہو۔ میں نے کہا وہ کیا ہوگا؟ فرماتے کہ وہ کسی کو پلا کے چائے پیو گے تو چائے کا ذائقہ زیادہ اچھا معلوم ہوگا، سبحان اللہ، اور اپنے لیے کم سے کم 10 چائے کا انتظام ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ہاں ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں، کھلانے پلانے والا یہ عمل حضور غوث پاک سرکار کا ہے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد جب 50 سال کی عمر شریف ہوئی تو بغداد آ گئے، سبحان اللہ، بغداد آ گئے ماشاءاللہ۔ فرمایا میرے مولا میں کہاں جاؤں؟ آواز آئی عبد القادر یہ شہر تیرے لیے۔ فرمایا نہیں رہوں گا اس شہر میں۔ کیوں؟ یہ شہر ٹپوریوں کا ہے، عیاش پرست لوگوں کا ہے، یہ شہر اوباش قسم کے لوگوں کا ہے۔ اور صحیح ہے، امام سیوطی نے لکھا ہے خلافت فاطمیہ ترکی میں تھی اس وقت، اس کی بدتمیزی اور شراب نوشی کا اور عیاشی کا یہ عالم تھا کہ جو پرہیزگار علماء تھے
یہ خلافت فاطمیہ کو امام سیوطی نے خلافت خبیثہ لکھا. یہ غوث پاک کے دور کی یہ حکومت تھی. اور چرمرائی تو ایسی ڈوبی کی ختم ہو گئی, اس کی نشانیاں ختم ہو گئی غوث پاک کے قدم کی دھمک کی وجہ سے. ایسی عریانیت پھیلی تھی کہ عورتیں اتنے کم لباس پہن کے چلتی تھی مسلمانوں کی, جو پرہیزگار لوگ تھے وہ نقاب اوڑھ کے چلتے تھے. سمجھ گئے آپ؟ وہ نقاب اوڑھ, بولے نہ میرے مولا میں بغداد میں نہیں لوں گا. لوگ بڑے آنکھیں شراب پینے والے, یہ اوباش ٹپوری ہیں, آواز عبد القادر یہ شہر تیرے لیے. غوث پاک مچل گئے, فرماتے ہیں میرے مولا اگر یہ شہر میرے لیے ہے تو میری کچھ شرطیں ہیں. کہا عبد القادر بول تیری شرطیں کیا ہیں؟ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے رب سے کہا میری 70 شرطیں قبول فرما. اب خوشی کی بات یہ ہے, غوث پاک فرماتے رب نے میری ہر ایک شرط کو 70 مرتبے کہہ کے قبول فرمائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر ایک دن غوث پاک سرکار بیٹھے ہوئے تھے, فرمایا کہ اے لوگوں کہو تو ان 70 شرطوں میں ایک شرط بتا دوں. بڑی مشہور بات ہے, دوسری کا تیسری کا ذکر ہی کہیں نہیں ہے. تو غلاموں نے کہا حضور بتا دے. تو غوث پاک فرماتے ان 70 شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی, جو مجھ سے محبت کرے میرے مولا بغیر توبہ کے اسے موت نہیں آنی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارا انتظام کیا, ہاتھوں اٹھا کے بول دو لبیک یا غوث اعظم. ایک ہی بات کا ذکر ملتا ہے, بقیہ مائک بند ہو تو ہم پوچھیں اپنے علماء کرام سے, وہ دوسری تیسری چوتھی شرط کے بارے میں کچھ تو بتاؤ, لیکن مجھے 2-3 بتائیے صوفی صاحب. سبحان اللہ. ایک بتاتا ہوں بقیہ نہیں بتاؤں گا, ٹھیک ہے؟ ایک سنیں گے دوسری شرط کے, اسے حضور یاد رکھ لیں سب. یہ دوسری شرط اس میں تھی. سبحان اللہ. حضور غوث پاک سرکار کے خادم شیخ بقا بن بطو کہتے ہیں میں شیخ عبد القادر کے ساتھ پیچھے پیچھے نکلا. حضور غوث پاک اپنے استاد کے کمرے میں داخل ہوئے, شیخ حماد دباس کے سلام کیا, ہاتھوں کو چوما, کھڑے ہو گئے اور تقریر شروع کر دی. محفل میں مخصوص لوگ تھے, تقریر شروع کی اپنے ہی بارے میں. میں قطب اللوح والقلم ہوں, میں قطب الجن ہوں, میں قطب الانس ہوں, میں قطب الملائکہ ہوں, میں قطب الارض ہوں, میں قطب السماوات ہوں, میں یہ ہوں میں وہ ہوں. غوث پاک نے اپنے ہی بارے میں بڑی بڑی باتیں فرمائی. دیکھیں شاہ رخ بھائی, بڑی بڑی باتیں فرمائی. جیسے تقریر غوث پاک نے ختم کی, آپ کے استاد شیخ حماد دباس نے کہا تعال عبد القادر ادھر ادھر. غوث پاک اٹھے, قریب گئے. جی شیخ کیا بات ہے؟ آپ کے استاد شیخ حماد دباس نے کہا عبد القادر تو کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ کہا کیا ہوا؟ جو چاہتا ہے اپنے بارے میں بولتا ہے. سن عبد القادر, تجھ سے بھی میدان محشر میں سوال کرے گا اللہ, سمجھے؟ تجھ سے بھی مواخذہ ہوگا, تیری بھی گرفت ہوگی. جو چاہتا اپنے بارے میں بولتا رہتا ہے, سنبھل کی بات نہیں کرتا. عبد القادر خدا کی قسم, شیخ بقا بن بطو کہتے ہیں غوث پاک کے خادم, حضور غوث پاک نے اپنا داہنا ہاتھ اٹھایا اور بڑے ادب کے ساتھ اپنے استاذ کے داہنے سینے پر رکھا, بائیں طرف قلب کی طرف رکھا ہلکے سے انداز میں, اور پھر اسے ہٹایا اور ہٹا کے فرمایا استاذی میرے داہنے ہاتھ پر جو لکھا اسے پڑھ لیجئے. اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہیے گا, حالانکہ دل سبحان اللہ کہنے کے لیے ہی تیار بیٹھا ہوا, نفس کی وجہ سے لوگ نہیں کہتے ہیں. سنیں فرماتے بقا بن بطو, حضور غوث پاک نے جیسے دائنا ہاتھ اپنے استاذ شیخ حماد دباس کے سینے پہ رکھا, رکھ کے ہٹایا, فرمایا استاذی پڑھے میرے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ کیا لکھا ہوا ہے. تو شیخ حماد دباس کہتے ہیں میں نے شیخ عبد القادر جیلانی کے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ کیا دیکھا, اس پر لکھا ہوا تھا اللہ ارشاد فرماتا ہے اے عبد القادر تجھ سے میدان محشر میں کوئی سوال نہیں کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اللہ کیا شان ہے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے. میرا امام کہتا ہے کہ سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا بات ہے, سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے, خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. اللہ اللہ اللہ. حضور غوث پاک سرکار جب 50 سال کے ہوئے تب اس مبارک ادارے میں آئے. پہلے اس ادارے کے محلے کا نام تھا باب العزج, اب جب غوث پاک آئے تو باب الشیخ ہو گیا. ہاں تو اٹھا کے بتاؤ کیا ہوا؟ تھک گئے بھائی, بہت بہت شکریہ, تھک گئے. اب وہ اتنا مطلب کہ جو لوگ تھک گئے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں تھکے انہی کو دیکھ رہے ہیں گور گور, ہے کہ نہیں؟ لیکن بہت اچھا لگ رہا ہے. اللہ سب کے دلوں میں غوث پاک کی محبت ہے. غوث پاک کی محبت مانگ کرو انشاءاللہ. انشاءاللہ بولے سبحان اللہ. اب کی جو لوگ بغداد شریف گئے تھے ان کی خدمت کرنے کی توفیق ملی, دعا کرو سب ایسی جائیں انشاءاللہ. ہاں سب سے پہلے بڑے پیر سرکار کے دربار میں جاؤ انشاءاللہ. انتظار کرتی ہیں غوث پاک کی وادیاں, غوث پاک کی دہلیز. قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, سید امام صاحب وغیرہ بیٹھے ہیں, اچھے بھائی وغیرہ, صابر بھائی بیٹھے ہیں. صوفی صاحب کو میں نے کہا کہ حضور یہ دہلیز ہے جس کے بارے میں شیخ ابو حفص الحسنی الموسی نے فرمایا کہ اسی دہلیز پر بڑے بڑے شاہان زمانہ کی پگڑیاں لڑتی تھیں. خدا کی قسم موبائل کے ذریعے سے اس دہلیز کو دیکھ رہے تھے, فوراً آپ نے اپنی ٹوپی اتاری اور سر جھکا دیا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. نسبت کی تعظیم ہوتی ہے. میرے ایک سید صاحب دوست ہیں چھتیس گڑھ کے رہنے والے ہیں, غوث پاک سے بڑی محبت کرتے ہیں. دیکھیں عارف بھائی, وہ کہتے ہیں کہ آصف بھائی میں اپنے گھر سے نکلا نا, وہ بازار سے گھر آ رہا تھا, دیکھیں علماء بیٹھے ہوئے, تو گھر آ رہا تھا تو بائک پر تھا, میرے دوست بیٹھے ہوئے تھے, اور میں گھر میرا قریب آیا تو میں گھر نہیں گیا, اور ایک کار میرے آگے چل رہی تھی, میں اسی کار کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا, بہت آگے نکل گیا 2-4-5 کلومیٹر. میرے دوست نے کہا یار دماغ خراب ہے, گھر پیچھے چھوڑ گیا تو اس کار کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. تو سید صاحب رو کے بولے میں اس کار کے پیچھے پیچھے اس لیے چل رہا ہوں کہ اس کار پر شیخ عبد القادر جیلانی لکھا ہوا ہے, میں غوث اعظم کے پیچھے پیچھے چلنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. بزرگوں نے کتنا احترام کیا, اس نام کی تعظیم کتنی کی. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم. لبیک یا غوث اعظم. بہت زیادہ وقت ہو گیا بھائی, معافی چاہتا ہوں, بس 1-2 باتیں کروں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کی آمد کو قبول فرمائے, آمین. میرے آقا حضور مجاہد ملت ہے, کوئی ہے یہاں پر ذرا سبحان اللہ کہہ دیں. سبحان اللہ. پرسوں سرکار کا عرس ہوا ہے, اس مبارک مجلس کا خاص ثواب ان کی بارگاہ نور و کرم میں نظر ہے, اللہ قبول فرما لے. یہاں پر نفیس بھائی اپنے شیخ سرکار منصور میاں شاہ صاحب قبلہ بھانڈور شریف کی نسبتوں کے عرس کی تقریب کرتے ہیں. غوث پاک اور غریب نواز کے سنگمی فضا کو یہاں پر علم عشق بنا کے ہماری نگاہوں کے فصیلوں پہ نصب کرتے ہیں, اللہ قبول فرما لے. اور بچہ بچہ اعلیٰ حضرت سرکار کی محبت میں ڈوب جاتا ہے. یہ ممبئی کی زمین ہے جہاں ایک طرف حاجی علی, حاجی ملنگ, مخدوم بہاؤدین شاہ اصفہانی, مخدوم ماہم شریف, خواجہ ٹوپی والے بابا عبد الرحمان شاہ, بابا گلاب شاہ اور دیوان شاہ, عبدال شاہ, سرکار قربان علی شاہ اور دیگر مشائخ عظام ظاہر و باطن آرام کر رہے ہیں, جو اس زمین کے بیلنس کو برابر رکھے ہوئے ہیں. اللہ ہماری نسلوں کو ان کی بارگاہ کا فقیر بنا دے. سرکار مجاہد ملت مخدوم ماہم شریف بہت آتے تھے, ان کی ایک بات سنیں آپ, یاد آئی. ایک آدھ بات کروں گا انشاءاللہ, آپ لوگ تھک گئے کوئی بات نہیں, لیکن انشاءاللہ غوث پاک کی محبت آپ کے سینوں میں رہے گی, باتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ کسی نہ کسی موقع پر. یہ دیکھیں سچوں کا سردار کتنا پیارا ہے. سبحان اللہ. ذرا پھر سے بول دیں ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا غوث اعظم, لبیک یا غوث اعظم, لبیک یا غوث اعظم. حارث صاحب یہ میرے آقا حضور مجاہد ملت ہے, 2 مرتبے بغداد شریف گئے تھے. مجاہد ملت کتنے مرتبے حضور؟ 2 مرتبے. سرکار کا عرس بھی ہوا نا, ہاں عرس ہوا ماشاءاللہ اڑیسہ میں دھام نگر شریف میں, اور 2 مرتبے گئے. ایک مرتبے تو غوث پاک کے لنگر خانے میں وہاں جو آپ کا وہاں پہ لمبی لائن لگی ہوئی تھی, تو پلیٹ لے کے کھڑے تھے انہی عراقیوں کے بیچ میں. تو کسی نے کہا شیخ آپ یہاں پر کیوں کھڑے ہیں, آپ بیٹھ جائیں, میں لنگر لے کے آتا ہوں تو آپ بیٹھے بیٹھے کھا لیں. آپ بوڑھے ہیں, بڑھاپے میں آپ اتنی لمبی لائن لگی ہوئی ہے, 3 گھنٹے کے بعد نمبر آئے گا. رونے لگے مجاہد ملت, اور فرماتے ہیں کہ میں اسی لیے کھڑا ہوں کہ ایک نظر شاید غوث پاک کی مجھ پر پڑ جائے. سبحان اللہ. غوث پاک کہہ دیں کہ حبیب الرحمان بھی میرے دربار کا منگتا ہے. اللہ اللہ. واپس آئے تو کسی نے کہا کہ آقا حضور غوث پاک کی بارگاہ سے کیا تبرک لے کے آئے ہو؟ تو سرکار مجاہد ملت نے فرمایا تھا, ایک مٹی کا برتن نکالا, کہا اسی مٹی کے برتن میں غوث پاک سرکار کے دربار کے کبوتر پانی پیتے تھے, غوث پاک نے اٹھا کے اسی کو مجھ کو دے دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ اکبر. شہر الہ آباد سے بڑی محبت کرتے تھے, بڑی محبت کرتے تھے, اتنی محبت کرتے تھے کہ فرمایا تھا کہ منور شاہ الہ آبادی کی چوکھٹ ہے جنہوں نے 22 سال غوث پاک کو وضو کروایا. یہ غوث پاک کے خادم ہیں, کہہ دو سبحان اللہ. ہاں غوث پاک کے خادم ہیں, آپ ان کے خادم بن جاؤ, بڑی بات ہے. غوث پاک کے کئی خادم ہیں, شیخ رضا غوث پاک کے خادم کا نام ہے, شیخ بقا بن بطو غوث پاک کے خادم کا نام ہے, شیخ علی بن ہیتی غوث پاک کے خادم کا نام ہے, شیخ ابو سعید قیلوی غوث پاک کے خادم کا نام ہے, شیخ ابو حفص غوث پاک کے خادم کا نام ہے, شیخ کبیر الدین دولہ شاہ گجراتی غوث پاک کے خادم کا نام ہے, شیخ بارقی غوث پاک کے خادم کا نام ہے, شیخ منور شاہ الہ آبادی غوث پاک کے خادم کا نام ہے. ایک بات بتاؤں چپکے سے, شیخ ابو سعید قیلوی فرماتے میں نے ایک دن خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. سبحان اللہ. سبحان. ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ زیارت کر سکتا ہے کہ نہیں کوئی انسان؟ حضور کی زیارت ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے, لیکن مرزا انجینئر نہیں سمجھ سکتا, مرزا کی سمجھ میں نہیں آئے گا. ہاں ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو حضور خوابوں میں آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تبھی تو ہم یہ دعا مانگتے ہیں, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں, یا رسول اللہ. میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں یہ میرے آقا سرکار منور شاہ الہ آبادی کے ساتھ میں تھے شیخ ابو سعید قیلوی. کہتے میں نے حضور کو دیکھا, بڑی پیاری بات ہے, تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا. میں نے کہا آقا اتنا بتا دے کہ میدان محشر میں میں بخشا جاؤں گا کہ نہیں بخشا جاؤں گا؟ جواب, جو لوگ آخری صف تک میرے بھائی بیٹھے ہیں, جن کو سیٹ نہیں ملی, نالیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر ادھر ٹرے پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہاں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ
اپنے فضل سے ان کو اپنے حبیب کے بیٹے کا اسیر بنائے اور میرے ان بھائیوں کو جلد غوث پاک کا دربار دکھائے. بہت بڑی خوشخبری ہے, یہ فرضی کہانیاں نہیں ہیں, اسے جرائم اور خاتون مشرق میں اور انقلاب اور سہارا سے یاد کیا گیا. ایسا نہیں ہے, خدا کی قسم ساری باتوں کا آخرت میں میں ذمہ دار ہوں. بس سمجھ رہے ہیں, ساری باتوں کا میں تنہا ذمہ دار ہوں. اتنے مبارک علم علی, علم نبی, علم رضا کے وارثین کے سامنے بولتا ہوں ساری باتوں کا. شیخ ابو سعید قیلوی فرماتے ہیں, میں نے حضور سے کہا آقا, یہ غوث پاک کے خادم تھے, کہا آقا مجھے صرف اتنا بتا دیں میدان محشر میں بخشا جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا. حضور کا جواب سن کے کتنے لوگ سبحان اللہ کہیں گے؟ سبحان اللہ. اگر خدا کی قسم لوگ منع کریں نا تب بھی آپ سبحان اللہ کہو گے, تب بھی ہاتھ نہیں ہوں گے نا کٹے ہوئے ہوں گے, تب بھی اتنے اٹھے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ. معلوم ہے شیخ ابو سعید فرماتے ہیں, میں نے حضور سے پوچھا آقا میدان محشر میں مجھے صرف اتنا بتا دیں کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے ابو سعید قیلوی سن, جس کے دل میں میرے عبد القادر کی محبت ہوگی ضرور بخشا جائے گا. سبحان اللہ. جس کے دل میں میرے عبد القادر کی محبت ہے. سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سبحان اللہ. اے خوشا قسمت درے محبوب سبحانی ملا, زندگی کو آستانے شاہ جیلانی ملا. میری کیا اوقات تھی آتا جو میں بغداد کو, ہے مگر ممکن کی مجھ کو حکم سلطانی ملا. کہتے ہیں یہ سوال میں نے پھر کیا حضور سے, تو حضور سے میں نے کہا آقا کیا میدان محشر میں بخشا جاؤں گا؟ تو حضور نے پھر وہی کہا. میں نے کہہ دیا ابو سعید جو میرے عبد القادر سے محبت کرے گا بخشا جائے گا. تو ابو سعید کہتے ہیں پھر میں نے حضور سے یہ سوال کیا, ایک سوال کو پوچھی, بولے کم سے کم 3 لوگ بولے 3 بار کیا, اور تینوں مرتبے حضور نے وہی جواب دیا, اے ابو سعید میں نے کہہ دیا جو عبد القادر سے محبت کرے گا بخشا جائے گا, جو عبد القادر سے محبت کرے گا بخشا جائے گا. کہتے میری آنکھ کھلی, فجر کی نماز پڑھی. وہ دن صبح کو غوث پاک کی تقریر کرنے کا دن تھا. میں گھر سے نکلا تو غوث پاک اپنی کرسی خطابت پہ تشریف فرما تھا, اور میں جیسے بابو شیخ میں اندر داخل ہوا مجھے دیکھا, فرمایا تعال ابو سعید تعال تعال. فرماتے غوث پاک ادھر ادھر ادھر. ابو سعید قیلوی گئے, قریب گئے, حضور غوث پاک کے قدم کو چوما. حضور غوث پاک مسکرائے اور فرمایا ابو سعید جب میرے دادا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا, سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, سبحان اللہ, اللہ سلامت رکھے, زندہ باد. خیر امت میں ہوا پیدا خدا کا شکر ہے, پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لاسا نہیں ملا, پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لاسا نہیں ملا. میری مٹی کیوں بھلا برباد ہو سکتی ہے جب خاک طیبہ کی ہوا بغداد کا پانی ملا. غوث پاک فرماتے ہیں اے ابو سعید سن, جب میرے دادا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے ایک مرتبہ کہہ دیا جس کے دل میں میرے عبد القادر کی محبت ہوگی ضرور بخشا جائے گا, تو بار بار پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اللہ 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 اللہ. خوابوں میں غوث پاک کے خادم نے حضور سے باتیں کی, کسی کو پتا چلے نہ چلے غوث پاک کو پتا چل گیا, انجینئر کو پتا نہیں چلا, ہے کہ نہیں؟ سمجھے یہ بڑی عظیم نعمت ہے, خاص لوگوں کے حصے میں آتی ہے. میرے آقا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تقریر فرماتے نا غوث پاک سرکار. میں نے پوچھا غوث پاک کے خادم سے, میں نے کہا حضور یہ حضور غوث پاک نے فرمایا قدمی ہادہ الی رقبۃ کل ولی اللہ, کل ولی اللہ. جی تو میں نے کہاں سے ارشاد فرمایا؟ تو مجھے 3 جگہ دکھائی. فرمایا ایک روایت ہے یہاں سے, ایک روایت ہے یہاں سے, ایک روایت ہے یہاں سے. سبحان اللہ. اگر کہو تو ایک بات بتا دوں بڑی پیاری ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دقت تو نہیں ہو رہی ہے؟ دقتیں ختم ہوتی ہیں غوث پاک کے نام سے. غوث پاک فرماتے, ایک صاحب نے کہا کہ میں نہیں مانتا اس قول کو, میں نہیں مانتا, سمجھے کہ غوث پاک نے فرمایا میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے. فرماتے ہیں صوفی صاحب اس نے بالکل صحیح کہا. فرماتے میں نے کہا حضور وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں غوث پاک کے اس قول کو نہیں مانتا. فرماتے بالکل وہ صحیح کہہ رہا ہے. میں نے کہا پھر حضور غوث پاک نے جو کہا فرمایا وہ بھی صحیح ہے. میں نے کہا غوث پاک فرماتے ہیں میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے. وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا. تو صوفی صاحب کہتے ہیں غوث پاک نے اولیاء کی گردن پہ کہا ہے, وہ اولیاء کے زمرے سے باہر ہے. غوث پاک کے بارے میں فرماتے صوفی سلطان میاں سنو, غوث پاک تو سب کو دیتے ہیں. مجھ سے بولے بیٹا سب کو دیتے ہیں. میں نے کہا سب کو مراد؟ بولے اپنے غیر سب کو دیتے ہیں. میں نے کہا جو غوث پاک کو نہیں مانتا, بولے اس کو بھی دیتے ہیں. میں نے کہا یہ وہابیہ جو ہے نا, بولے سب کو دیتے ہیں. میں نے کہا یہ تو کہتے ہیں غوث پاک کچھ نہیں دیتے, اور آپ کہہ رہے ہیں غوث پاک ان کو بھی دیتے ہیں. بولے ہاں دیتے ہیں. میں نے کیوں دیتے ہیں؟
تو کہتے ہیں یہ کہتے کیا ہیں؟ دیکھنا کتنے ذی فہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا یہ کہتے ہیں غوث پاک کچھ نہیں دیتے. آپ کہتے ہیں غوث پاک ان کو بھی دیتے ہیں. فرماتے ہیں یہ غوث پاک کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ کہتے ہیں غوث پاک کچھ نہیں دیتے. کہا پھر سے بولو. میں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں غوث پاک کچھ نہیں دیتے. تو کہتے ہیں غوث پاک انہیں اس لیے دیتے ہیں کہ یہ غوث کو کچھ نہیں دیتے سے پہلے پاک تو کہتے ہیں, اور غوث پاک اپنے اوپر کسی کا احسان نہیں رکھتے. ہائے ہائے اللہ اللہ. جب حضور غوث پاک سرکار کرسی خطابت پر بیٹھتے تھے کیا جلوے ہوتے تھے, کیا رنگ ہوتا تھا. آخری بات کروں, ابھی ادھر جاؤں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا. ایک بات پہ مجھے اشارہ تھا. حضور غوث پاک سرکار اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے, مجاہدات کی دنیا میں آئے, جوہد کی دنیا میں آئے, سمجھ رہے ہیں آپ, قوت اجتہاد کی دنیا میں. تب پتہ چلے گا سرکار غوث اعظم کے علمی مقام کے ساتھ ساتھ جب آپ نے باطن کو مسلمان کیا, قلب کو مسلمان کیا, نفس کو مسلمان کیا, اور وہ کیسے تھا. آپ کی بارگاہ میں کردستان سے ایک صاحب آئے جن کا نام تھا شیخ نجم الدین, اپنے بیٹے کو لے کے آئے تھے. حضور غوث پاک سرکار نے فرمایا کہ نجم الدین کیا بات ہے؟ بولے حضور بس کرم فرمائیے, بیٹا اپنا ہے. کہا ادھر لاؤ بیٹے کو. 4 سال کا بیٹا تھا. غوث پاک نے اس بیٹے کو قریب بلایا اور اس کی گردن پہ یوں ہاتھ رکھ کے اسے یوں دیکھا. غوث پاک نے اس کی پیشانی دیکھ کے فرمایا نجم الدین تیرا یہ بیٹا بہت بڑا بادشاہ بنے گا. بولے بولے بولے. آپ کے بیٹے کے بارے میں کہتا تو کرسی پہ کھڑے ہو کے سبحان اللہ کہتا. ہاں کہتے ہیں حضور غوث پاک نے تیرا یہ بیٹا بہت بڑا بادشاہ بنے گا نجم الدین. فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ نجم الدین. تو شیخ نجم الدین فرماتے ہیں حضور اس کا نام ہے صلاح الدین ایوبی. ان کی مزار شریف پر جانے کا بڑا دل کہتا ہے. دمشق میں آرام کر رہے ہیں جہاں خالد بن ولید آرام کر رہے ہیں, جہاں حضرت امیر معاویہ آرام کر رہے ہیں, جہاں مخدومہ سکینہ آرام کر رہی ہیں, جہاں مخدومہ زینب آرام کر رہی ہیں, جہاں مخدومہ فاطمہ کی نوکرانی مخدومہ فضہ آرام کر رہی ہیں. کوئی اور سبحان اللہ کہتے بتا دوں جہاں بلال حبشی آرام کر رہے ہیں. اے سرکار فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی آرام کر رہے ہیں. ان کی گردن پہ غوث پاک نے انگلیاں رکھی تھی, یوں دیکھا اٹھا کے, اے نجم الدین تیرا بیٹا بہت بڑا بادشاہ بنے گا. یہی بچہ بڑا ہوا, نور الدین زنگی کی ادارت میں آیا, پھر اپنے وقت کا بہت بڑا فاتح بیت المقدس بنا, جس کی فوج میں سنیں آپ, معلوم ہے آپ کو حضور غوث پاک سرکار کے چہرے کو دیکھ کر کے 5000 عیسائیوں نے, یہودیوں نے اسلام قبول کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے بولیں. سبحان اللہ. 1.25 لاکھ چور چکوں نے غوث پاک سرکار کو دیکھ کے توبہ کی توفیق پائی. 1,20,000 1,23,000 1,25,000 کے آس پاس طلباء کرام نے غوث پاک سرکار کے مدرسے سے فارغ ہونے کا سرٹیفکیٹ لیا. ان میں سے اکثر طلباء کرام جو فارغ ہوئے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں داخل ہوئے. قریب میں مرکز غزالی, امام غزالی کے مدرسے سے جو طلباء کرام فارغ ہوئے وہ علماء جب مدرسے سے پڑھ کے باہر نکلے امام غزالی کی درسگاہ سے تو ان کی اکثریت جو تھی نا وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں داخل ہوئی. سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر 2 اداروں کے طلباء مل کر کے ایوبی کے بازوؤں کو مضبوط کیا اور ایوبی کو فاتح بیت المقدس کا اسٹیکر دلوا ہی دیا. لیکن ان کی زندگی کا آخری ہفتہ تھا ایوبی علیہ الرحمہ کا. چٹائی بیٹھے ہوئے تھے, اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے, کمانڈر ان چیف آ گیا, اس نے سلام کیا, کہا اے فاتح بیت المقدس کیا کر رہے ہیں؟ کہا کچھ نہیں بس موت کا انتظار کر رہا. کمانڈر نے کہا حضور اچھا نہیں لگ رہا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ آپ نے ساری زندگی میدان جہاد میں گزاری ہے, آپ کو سلطان کہا جاتا ہے, غازی کہا جاتا ہے, مجاہد کہا جاتا ہے, غازی کہا جاتا ہے, آپ کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے. مزہ تو جب تھا کہ آپ کم سے کم میدان جہاد میں شہید ہوتے, دشمنوں کی تلواریں ہوتی, بازو آپ کے الگ ہوتے, قدم آپ کے جسم سے الگ ہوتے, آپ کا سر آپ کے دھڑ سے الگ ہوتا, پھر خون کی ندیاں بہتی, پھر آپ غازی, سلطان, مجاہد, فاتح بیت المقدس کے ساتھ ساتھ شہید کا بھی ٹائٹل پا جاتے. یہ کیا مطلب ہے کہ آپ چٹائی پر بیٹھے بیٹھے موت کا انتظار کر رہے ہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوری طاقت جمع کی, اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنے کمانڈر ان چیف کا گریبان پکڑا اور اسے گھسیٹ کر کے اپنے قریب لے فرمایا سن. سالم کہیں گے کیا بولا؟ دشمنوں کی تلواروں سے میرا سر میرے جسم سے الگ ہوتا. سن, ابھی زمین پر ایسی کوئی تلوار بنی ہی نہیں ہے جو ایوبی کی گردن کو اس کے جسم سے الگ کر سکے, اس لیے کہ اس کی گردن پر شیخ عبد القادر جیلانی کی انگلیوں کے نشان موجود ہیں. اللہ اللہ اللہ. تکبیر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. جشن حضور غوث اعظم, ذکر حضور غوث اعظم, فیضان حضور غوث اعظم,
زندہ باد اللہ اکبر، علما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، سبحان اللہ شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی، خضر ایسی نام ہے، ایسی کوئی ٹائٹل ہے، خواجہ خضر کا نام کا کام کیا ہے، کام کیا ہے خواجہ خضر کا؟ ان کا کام یہ کہ ممبئی کے مجذوب کو اٹھا کر کے وہ اٹاسی بھیج دینا، وہاں کے ابدال کو اٹھا کے بھساول بھیج دینا، وہاں کے ابرار کو اٹھا کے مالیگاؤں بھیج دینا، اور وہاں کے اوتاد کو اٹھا کر کے وہ دھلیا بھیج دینا۔ خواجہ خضر کا یہی کام ہے، ولیوں کی پوسٹنگ کرانا۔ ان سے کسی نے کہا خواجہ خضر، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا سب ولیوں سے ملاقات ہوئی، بات سب سے ہوئی ہے، مجھ سے بچے کون کہاں جائے گا، سب ولیوں کی سے میری ملاقات ہوئی۔ کہا ایسا کوئی ولی بھی ملا جس نے تجھے حیرت میں ڈالا ہو؟ خواجہ خضر نے سوچ کے کہا ہاں ایک نے حیرت میں ڈالا، کوئی سمجھے نہ سمجھے آپ سمجھ گئے ہوں گے ایک کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ ایک کون ہو سکتا ہے؟ ہاں اللہ اللہ فرماتے ہیں خواجہ خضر ہاں بھائی ایک نے حیرت میں ڈالا، وہ ایک کون ہے؟ وہ ایک کون ہے؟ کہتے ہیں خواجہ خضر میں عالم ناسوت سے، یہ ناسوتی دنیا ہے جہاں ہم اور آپ بات چیت کرتے رہتے ہیں، عالم ناسوت سے نکلا، روحانی طور پر نکلا تو عالم ہاہوت، عالم جبروت، عالم ملکوت کی سیر کو نکلا میں، اوپر اوپر اڑتا ہوا جا رہا تھا، جہاں سے زمینی سرکل ختم ہوتا ہے، پانی ہی پانی، پھر اوپر سے دوسری دنیا شروع ہو رہی ہے۔ میں جب گیا تو آخری جزیرہ، آخری ٹاپو تھا جہاں انسان نہیں پہنچ سکتا، وہ ایک آدمی ایک چادر اوڑھ کے لیٹا ہوا تھا۔ خواجہ خضر کہتے ہیں میں سمجھ گیا کوئی اللہ کا ولی ہے، پھر بھی میں نے وہاں پر لینڈنگ، وہاں پہ محترم گئے، مرد خدا یہ باقی دنیا کی تیاری کر، فانی دنیا ہے، محنت کر محنت، اگر تو صالح ہے تو متقی بن جا، متقی ہے تو مرزوق بن جا، متقی ہے تو ولی بن جا، ولی ہے تو پھر رب کا نور دیکھ، جھیل گیا تو سالک بن جا، نہ جھیل پائے تو مرزوق بن جا، سالک بن گیا تو آگے نکل جا، ابرار و اوتاد کی منزل تجھے آواز دے رہی ہے، کیا تو سو رہا ہے؟ وہ سونے کے لیے زمین پر آئے، اٹھ۔ خواجہ خضر کہتے ہیں جیسے میں نے کہا اٹھ، خدا کی بارگاہ سے آواز آئی خضر سنبھل کے سنبھل کے سنبھل کے، دیکھنا کہاں سے سبحان اللہ کی آواز آتی ہے، آواز آئی خضر سنبھل کے سنبھل کے سنبھل کے، بولے میرے مولا یہ کون ہے؟ آواز آئی اے خضر تو جس سے محبت کرتا ہے وہ میں ہوں، اور میں جس سے محبت کرتا ہوں یہ وہ ہے، اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے، اس کا نام ہاتھ اڑا کے بولے اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے، شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ فرماتے میں سب کو پہچانتا ہوں، خواجہ خضر فرماتے میں سب کو پہچانتا ہوں، آخری بات میں سب کو پہچانتا ہوں، ولایت کی دنیا کی کوئی کتنی بڑی سے بڑی پوسٹ پر کیوں نہ آ جائے میری نظر میں چھپ نہیں سکتا، لیکن 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 خواجہ خضر کہتے ہیں ولایت کی دنیا میں ایک سیٹ ہے، ایک کرسی ہے، ایک پوسٹ ہے جسے مقام فرد کہتے ہیں، فرد، اس پوسٹ پر جب کوئی ہوتا ہے تو میں نہیں پہچانتا، وہ میری رینج سے اوپر ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا خواجہ خضر جیسے؟ تو کہتے جیسے میں مدینہ شریف گیا تو شیخ عبد الرزاق محدث مدینہ حضور کے ممبر پہ حدیث شریف پڑھا رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے، بڑی بھیڑ تھی اہل مدینہ کی، ساکنان مدینہ کے لوگ ان کی تقریر سن رہے تھے، وہیں پر ایک آدمی بڑے بے نیازانہ طریقے سے کنارے بیٹھا ہوا، گردن کو گھٹنوں میں رکھے ہوئے یوں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا اٹھ ادھر آ، پورا مدینہ شیخ عبد الرزاق سے حدیث شریف سن رہا ہے، شیخ عبد الرزاق سے باتیں کر رہا ہے، اور تو ادھر بیٹھا ہوا ہے، اٹھ۔ تو اس نے اپنی گردن نہیں اٹھائی، اس نے کہا لوگ عبد الرزاق سے سنتے ہیں، میں رزاق کی سنتا ہوں۔ خواجہ خضر کہتے ہیں او میں تو ہل گیا، میں نے کہا ارے بڑی دور کی بات کی، تو میں نے اس سے ایک ٹرائی کی، ایک سوال اور کر لیا۔ خواجہ خضر فرماتے ہیں میں کہا اچھا بڑی دور کی بات کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے، اور کوئی سوال؟ تو خواجہ خضر کہتے ہیں اچھا یہ بتا کہ اس وقت خواجہ خضر کہاں ہے؟ خواجہ خضر کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ بول بول خواجہ خضر کہاں ہے؟ تو خواجہ خضر کہتے ہیں اس نے گردن نہیں اٹھائی، اندر سر رکھ کے بولا کہ تیرے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میرے مولا یہ ہے کون؟ زبراز فاش کیے دے رہا ہے، آواز آئی یہ مقام فردیت پر فائز ہے، یہ وہ میرا دوست ہے مقام فرد پر فائز ہے، سمجھ گئے؟ مقام فرد کی کرسی پر اس کو مقام فردیت کا قلمدان ملا، سمجھ گئے نا بھائی؟ اس پوسٹ کا نام ہے مقام فرد۔ میرے امام کا ایک شعر سنے گا، میرے امام کا ایک شعر سنے، فرماتے ہیں ایسے ہزاروں مقام فردیت میں رہنے والے
جب حضور غوث اعظم سرکار کی جسم پاک کی ولایت کی مبارک سمیج بنیائن، جب حضور غوث اعظم سرکار کے ولایت کے جسم پاک پر تنگ ہو جاتی ہے، جب غوث پاک کی ولایت کے جسم پاک پر تنگ ہو جاتی ہے تو غوث پاک جب اسے اتار دیتے ہیں تو اس سے ایسے 100 مقام فردیت پہ رہنے والے اس تنگ بنیائن کو جب جبہ بنواتے ہیں تو سب کے جبے ڈھیلے ڈھالے ہوا کرتے ہیں۔ فرماتے شعر میں جس کو 100 فرد سراپا بفراغت اوڑھے، شعر ہے، جس کو 100 فرد سراپا بفراغت اوڑھے، تنگ ہو کر کے اترتا ہے جو نیما تیرا۔ شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ کون کون بغداد جائے گا؟ کونوا مع صادقین، اللہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے سردار کا نام کیا ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو شیخ عبد القادر جیلانی۔ اونچی بولو کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ بس غوث پاک کی 2 تعلیم، ایک سچ بولے اور ایک حلال کھائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پکی بات، وعدہ کریں گے بغداد جانے والوں 2 باتوں پر عمل کرنے کے لیے پہل کریں گے انشاءاللہ۔ 2 کام غوث پاک فرماتے ہیں تم اتنا سنبھال لو، اتنا اپنے چہرے کا پورا حصہ نہیں، غوث پاک فرماتے اتنا تم سنبھال لو، آخرت میں تمہیں میں سنبھال لوں گا۔ حضور کیا مطلب؟ کہتے ہیں اس میں سے جو چیز باہر آئے وہ سچ ہو، جو اندر جائے وہ حلال ہو۔ سبحان اللہ پکی بات، سبحان اللہ۔ ارادہ کر لیا، انشاءاللہ سچ بولیں اور انشاءاللہ ہاتھوں اڑا کے بولو۔ انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں صوفی صاحب قبلہ کیا آپ اپنے بچوں سے کہتے نہیں کہ بیٹا میتھ میں ٹاپ کر لے، انگریزی میں ٹاپ کر لے؟ ہاں، اپنے بچوں سے یہ بھی کہا کرو میرے بیٹے سچ بولنے میں بھی ٹاپ کر لے۔ سبحان اللہ سبحان ہاں، اللہ۔ میں نے پوچھا صوفی صاحب سے حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ غوث پاک کے یہاں چور آیا تھا ابدال بنا دیا گیا، کیا بات ہے؟ ارے چور آیا تو آئی جی بنا دیا جائے۔ ارے پہلے چور کو چھوڑو، بری ذمہ ہو، پھر وہ محنت کرے، پھر وہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھرتی ہو، وہ محنت کرے، آگے بڑھتا ہوا جائے، ایس ڈی ایم سے ڈی ایم، آئی ایس آئی پی ایس، اور پھر آئی جی ڈی آئی جی، کیا کہہ رہے ہیں بنے۔ وہ غوث پاک نے چور کو ہی ابدال بنا دیا، ابھی تو توبہ بھی نہیں کیا، ابھی تو کوئی بات ہی نہیں کی، چور کو ابدال بنا دیا۔ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں صوفی صاحب قبلہ، خواجہ خضر جب آئے نا غوث پاک کی بارگاہ میں تو فرمایا تھا شیخ عبد القادر ایک شہر کے ابدال کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو غوث پاک نے فرمایا اے خضر، وہ کنارے بیٹھا ہوا، وہ چور اندر تھا، یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس بزرگ کی مداح شریف پر حاضری ہوئی ہے ان سب کی جو غوث پاک کے ہاں چوری کرنے آئے تھے، ابدال بنا دیے گئے۔ آپ لوگ چلو گے انشاءاللہ؟ وہ قاری صاحب کے ہاں ہم تبرک لے گئے تھے بہت سارے، نفیس بھائی، تو ان کے ہاں ایک چادر شریف میں نے دی، بہت سارے تبرکات رکھے تھے، میں نے کہا یہ چادر اس بزرگ کی مداح شریف کی ہے جو غوث پاک کے ہاں چوری کرنے آئے تھے، ابدال بنا دیے گئے۔ لوگوں نے اسی کو غائب کر دیا۔ بعد میں مجھ سے بولے آصف بھائی وہی چادر غائب ہو گئی، میں نے کہا بھیونڈی والے بھی ابدال بننا چاہتے ہیں، مداح شریف پہ ان کی حاضری ہوگی نا انشاءاللہ؟ بولے چلیں گے ساتھ میں انشاءاللہ، ہم خدمت کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو حضور غوث پاک، میں نے پوچھا صوفی صاحب سے کہ غوث پاک نے چور کو ابدال بنا دیا؟ ابدال کوئی چھوٹی موٹی تھوڑی پوسٹ ہے، ابدال کی دعا سے شہر میں بارش ہوتی ہے، شہر میں بارش ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا حضور یہ چور کو ابدال بنا دیا، ارے پہلے توبہ تو کرے۔ فرماتے ہوا کیا؟ تو میں نے کہا حضور وہ خواجہ خضر نے کہا کہ حضور وہ ایک ابدال کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں غوث پاک وہ کنارے بیٹھا ہوا ہے۔ خواجہ خضر گئے، فرمایا او بھائی صاحب اٹھیے، تو اس چور نے غوث پاک کو دیکھ کے فرمایا سرکار میں چور ہوں، ابدال نہیں ہوں۔ سنیں آپ، میں چور ہوں، ابدال نہیں ہوں۔ اب غوث پاک کا جملہ سنیں، انعام فرماتے ہیں تیرے اسی سچ بولنے نے تجھے ابدال بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حکومت کی طرف سے کوئی پابندی ہے؟ بولو ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کوئی پابندی۔ سچ بولنے میں کوئی دقت، حلال کھانے میں کوئی دقت؟ بات کرتے ہیں وہابیہ دیابنہ روافظ خروج کی، سنیں فرماتے ہیں صوفی صاحب قبلہ جو اپنے بچوں کو حلال نہیں کھلاتے آنے والی انہی کی نسلیں بدعقیدہ ہوتی ہیں۔ چیخنا چلانا تقریر کروانا وہابیہ خلاف کچھ نہیں، پہلے سوئچ آف کرو حرام کھانے والی۔ وعدہ کرو انشاءاللہ جس منہ سے حضور پر درود پڑھتے ہو اسی منہ سے حرام کھانا یہ اچھی بات نہیں۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پھر سے ہاتھوں کو اٹھا کے ادھر لبیک یا غوث اعظم، آج اس سے پہلے میری زبان سے کوئی بات شرع کے خلاف نکلی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نفیس بھائی کے دل کے اندر بہت نرم دل ہے، غوث پاک کے بغداد شریف گئے تو ان کے ساتھ ان کی اہلیہ مختومہ تھیں،
اور گھر کے اور بھی ان کے دوست ہیں عبد الجبار بھائی تھے. یہاں کئی شاہد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں بغداد, حاجی یونس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, قاری قطب الدین صاحب, قلندر 2 مرتبہ بغداد شریف جا چکے ہیں ماشاءاللہ, اقرب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, اور بھی اور جانے والے کون لوگ ہیں ماشاءاللہ. اتنی تعداد میں جاؤ کہ اگلے سال یہ صافہ کم پڑ جائے گی انشاءاللہ. اللہ سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے. پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. آئیے آقا کریم صلی اللہ